نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جزی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فتاوی رضویہ کا علمی محاسبہ، فیصلہ عوامی عدالت سے۔ یہ لوگ جو بریلوی حضرات ہیں یہ وہابی اور دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کی تحریریں کچھ اور ہوتی ہیں۔ یعنی ان کا وہ حساب ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ یہ انتہائی اس قدر چال چلتے ہیں کہ یہ عوام کو دھندلا دکھائی دینے کے لیے کبھی لکھتے یہ کچھ ہیں لیکن عوام کو بتانے کے لیے بولتے یہ کچھ اور ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھرا تو پکڑا ہوتا ہے لیکن وہ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوتا ہے، اور وہ مارنے کے لیے تو ہوتا ہے لیکن پیچھے چھپایا ہوتا ہے کہ جب کبھی داؤ لگے یا جب کبھی موقع ملے تو وہ خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ یہ ایسے چال چلنے والے کو عرف عام میں یا عربی میں یا شریعت اسلامیہ میں منافق کہتے ہیں۔ میں ان کو یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کوئی منافق ہیں، لیکن ان کی جو حرکات ہیں، یہ ان کا جو طرز عمل ہے، یہ ان کا جو طور طریقہ ہے وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک منافقانہ چال چلنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، سناتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، اور ان کا معاملہ بالکل ہی کوئی مختلف ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ان کے امام ہیں، بریلویوں کے امام ہیں، انہوں نے جو اس بریلوی فرقہ کا آغاز کیا، جو اجرا کیا، انہوں نے اپنی تحریرات میں سر توڑ یہی کوشش کی کہ ہر بندے کو زبردستی دھکیل کے وہابی بنایا جائے، اور وہابیوں کو پھر زبردستی دھکیل کے ان کبھی دیوبندی اور کبھی وہابی، یعنی انہوں نے پوری امت کو چار لوگوں میں تقسیم کیا ہے: روافض، خارجی، دیوبندی اور یہ وہابی اور قادیانی۔ یہ ان کے جو تیسری چیزیں، یہ تقریباً 3 4 5 کامن نام ملتے ہیں، وہ ان کی تحریرات میں ہی آپ کو نام ملیں گے۔ ان کے فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لیں یا ان کی جو انفرادی کتب ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہاں پہ ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف اس قدر جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں، کبھی ان کو تو ابھی تک یہ ہی نہیں پتہ چلا، ان کے یہاں ابھی تک کوئی یہ فگر نہیں آیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کی جو مجموعی تعداد ہے وہ کتنی ہے۔ کئی جگہ پہ 400 لکھی ہوئی ہے، کئی جگہ پہ 500، کئی جگہ پہ 1000 سے زیادہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی جو ان کے امام ہیں، ان کی کتابیں بہت ہی کم ہیں، تقریباً 100 سے بھی نیچے ان کی کتابیں ہیں۔ اور اگر میں اس سے بھی کم کہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو یہ فتاوی رضویہ انہوں نے یہ شائع کی ہیں، فتاوی رضویہ یہ ایک تقریباً 32 جلدوں میں، کئی جگہ پہ 32 جلدیں ہیں، کئی جگہ پہ 30 ہیں اور کئی جگہ پہ 27 بھی ہیں۔ تو یہ جو فتاوی رضویہ کے نام سے آپ کو یہ انٹرنیٹ پر ملتی ہیں، ان فتاوی رضویہ میں ایک ایک باب کو ایک الگ الگ کتاب کا بھی نام دیا گیا ہے، ایک کتاب کا بھی شکل دی گئی ہے۔ یعنی فتاوی رضویہ میں وہ الگ ہی کتاب چل رہی ہے اور الگ طرح سے وہ ایک الگ کتاب چل رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ فتاوی رضویہ میں اگر کوئی 30 باب ہیں اس کتاب میں، تو وہ 30 کتابیں الگ سے بھی شائع ہوں گی، اور اس کا جو سیر جائے گا وہ جائے گا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف، کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو جناب یہ 30 کتابیں یہ الگ ہیں اور فتاوی رضویہ الگ ہے۔ اور اسی طرح دوسری جلد جو ہے، دوسری جلد میں اگر مثال کے طور پہ کوئی 15 کے قریب مضامین ہے یا 15 کے قریب انہوں نے کوئی تفسیریں یا تشریح بیان کی ہیں یا کوئی باب قائم کیے ہیں، تو وہ 25-30 باب تو وہاں پر دوسری جلد میں ہوں گے، اور پھر 25-30 الگ طور پہ سیپریٹ طور پہ وہ الگ کتابیں شائع کر کے ان کو نام دے دیا جائے گا اور کہے گا جناب دیکھیں یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی یہ کتابیں الگ سے بھی ہیں۔ تو اس طرح ہی باقی جتنے بھی جلدیں ان کی ہیں وہ 32 کے قریب ہیں، یا جتنے بھی ان کی ہیں ان میں اس طرح کا حال یہ ہے کہ ایک تو فتاوی رضویہ کے نام سے شائع ہوئی ہیں، اور دوسرا پھر ان میں جو باب انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں پھر ان باب کو علیحدہ سے نکال کے اس کو علیحدہ سے پبلش کیا ہوا ہے، اور اس طرح دھکے سے ملا ملوک کہ ان کی کتابوں کی تعداد 1000 سے بھی بڑھائی گئی ہے۔ یہ ان کا علمی حال ہے، یہ ان کا کتابوں کا حال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان کی کتابیں ابھی تک ہیں بھی کتنی، اور اگر ہیں بھی تو کون کون سی ہیں، اور کیا یہ وہی کتابیں ہیں جو فتاوی رضویہ سے نکالی گئی ہیں، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگتا۔ دوسرا میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ آج کل ان مخالفین احمدیت نے ایک یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ یہ میرا ایک فیک اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ تریاق القلوب کے نام سے، یہی انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو آئیکن میرے چینل کا آئیکن ہے، جو لوگو آپ کو اس وقت اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ جس میں الہام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے، وہ اس کا بالکل وہ جو انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا اس کا بالکل چینج ہے۔
یعنی اوریجنل لوگو جو ہے میرے چینل کا وہ اور ہے، جو انہوں نے فیک بنایا ہوا ہے وہ اور ہے. صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ والا جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ میرا اوریجنل ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیک ہے. اب پھر کرتے وہ اس طرح ہے کہ اس جو فیک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس فیک اکاؤنٹ سے وہ دیگر چینلز پہ جاتے ہیں. مطلب کبھی وہ دوسرے چینل پہ، وہ یہ بریلوی چینل ایک پہ چلے گئے، یہ ضیاء رسول کے چینل پہ چلے گئے، یا کبھی وہ مولوی مبشر کے چینل پہ چلے گئے، یا کبھی اس کے شاگرد جو احمد رضا اس کے چینل پہ چلے گئے. تو وہاں پہ کمنٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، اسکرین پر دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جلیل اللہ قادیانی آ گیا اور یہاں پہ نیچے یہ گالیاں لکھ رہا ہے اور گالیاں لکھ رہا ہے، اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ لائیو آ کے ہم سے بات کرے. میں ایک تو اس بات کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، میں یہاں پہ دوبارہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے آنا ہوگا تو میں لائیو سٹریم میں آؤں گا، میں نیچے نہیں آؤں گا جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں کہ نیچے آ کے گدر بھب کی طرح بات کرتے ہیں. جب لنک شیئر کیا جاتا ہے کہ بھائی آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آ جائیں میدان میں، تو اس وقت آپ بھاگ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اول تو میں جاؤں گا نہیں، اگر میں جاؤں گا تو ڈنکے کے طور پہ جاؤں گا، لیکن میں جاتا آپ لوگوں کے اسٹریم میں، آپ لوگوں کے چینل پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ گاندے اور فحشا قسم کی باتیں اور اس طرح کی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہمارا چینل موجود ہے، آئیں، موضوع طے کرتے ہیں، شرائط طے کرتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. کل ایک اور چینل جو ضیاء رسول امینی ہے وہاں پہ بھی یہ شوش چھوڑا گیا ہے کہ جناب لائیو سب کچھ طے ہوگا، شرائط ضوابط جو ہیں، شرائط و ضوابط وہ لائیو طے ہوں گی. میں اس سے یہ بات کرتا رہا کہ شرائط اگر جو طے ہوتی ہیں، اگر یہ اصول مناظرہ میں یہ بات موجود ہے کہ شرائط جو ہیں وہ لائیو طے ہوں گی، پہلے لکھ کے طے نہیں ہوں گی، تو مجھے کوئی ایسی اصول مناظرہ کی کتاب دکھا دو جو تمہارے علم میں ہو اور جو اصول مناظرہ پر لکھی ہوئی ہو. مجھے اس کتاب سے کوئی ایک حوالہ دے دو کہ شرائط جو ہیں وہ لائیو طے ہوتی ہیں. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے تو اس کی جو شرائط ہوتی ہیں، مناظرے میں شرائط ہوتی ہیں، جو شرائط و ضوابط ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے لکھ کر طے ہوتی ہیں، دونوں کے اس کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب لائیو گفتگو ہوتی ہے، لائیو مناظرہ شروع ہوتا ہے تو وہ عوام کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بات طے پائی تھی. اب اس کے تحت آپ کے سامنے پیش کریں گے، بات پیش کریں گے، اس کے سامنے بات کریں گے. اب جو بھی ان شرائط ضوابط سے پیچھے ہٹے گا وہ مناظرے میں شکست خوردہ متصور کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات لکھ دی تو لکھنے کے بعد ہم اس میں ہم کوئی بھی اڑ پھنج نہیں کر سکتے، اس سے ہم رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے تقریباً کو 1.5 گھنٹہ اس میں یہ کہتا رہا کہ اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو شرائط لکھو، میں بھی لکھتا ہوں تم بھی لکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف تم ہی لکھو یا میں نہیں لکھتا یا تم لکھو یا میں لکھتا ہوں تم نہ لکھو، بلکہ دونوں لکھتے ہیں. دونوں لکھنے کے بعد جب مناظرہ لائیو ہوگا تو لائیو مناظرہ ہونے کے بعد پھر جناب اس پر ہم لائیو گفتگو کریں گے، اور مناظرہ شروع ہونے سے پہلے عوام کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ جناب ہمارے درمیان یہ شرائط طے ہوئی تھی، یہ تمہاری شرط ہے، یہ میری شرط ہے، اس پہ تم نے سائن کی ہے، اس پہ میں نے سائن کی ہے، یعنی دونوں نے رضامندی ظاہر کی ہے. اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. لیکن وہ جو بریلوی ہے وہ کبھی اس بات پر نہیں آیا اور یہ کبھی بھی اس بات پر نہیں آتے. اس نے وہی حربہ استعمال کیا جو مولوی مبشر ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اور اس لیے وہ کبھی بھی کسی احمدی سے مناظرہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب شرائط لکھ کرتے ہوں گی تو ہمیشہ ہم پھنسیں گے اور کبھی بھی اس بات پر ہم آمادہ نہیں ہوں گے. اور تو اس لیے یہ بات کہا میں نے کہا مناظرہ میں یہ رکھتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ موضوع ہوگا، اس موضوع کے مطابق بات کرتے ہیں. تو یہ پھر شرائط کے اوپر بات رہ گئی ہے کیونکہ اس نے وہ لکھی نہیں ہے اور بات مانے نہیں چلی. تو آج میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں یہ جو ہے فتاوی رضویہ سے. میں فتاوی رضویہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوست، کوئی احمدی دوست جو مجھے سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو مجھے کمپنی دینے کے لیے اوپر آ سکتا ہے تو وہ برائے کرم اوپر آ جائے. بے شک بات نہ کرے، صرف ویسے ہی اوپر آ جائے تاکہ بات جو ہے وہ ہم شروع کریں. میں نے لنک شیئر کر دیا، آپ کے پاس اسٹریم یارڈ کا لنک آ گیا ہے. کوئی بھی احمدی اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، بے شک بات نہ کرے. اگر بات کرنی ہے تو بات بھی کر سکتا ہے، یا اگر کوئی نان احمدی بھی آنا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے. میں نے لنک شیئر کر دیا. میں آپ کے سامنے وہ فتاوی رضویہ بھی شیئر کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں وہ یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا جہاں کہیں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے. اور یہ جو اپنی فتاوی رضویہ میں جو باتیں عبادتیں چھپی ہیں اس کو یہ عوام تک نہیں پہنچاتے، یہ عوام تک پہنچ سکے. اور میں بالخصوص بریلوی حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ بریلوی اگر مجھے کوئی سن رہا ہے اور یقینی بات سن رہے ہوں گے، بعد میں بھی سنیں گے، ابھی بھی کوئی سن رہا ہوگا، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں کسی جگہ پہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں یا میں نے حوالہ بیان کر کے اپنی طرف سے اس پہ کوئی حاشیہ چڑھایا ہو تو وہ لائیو آ کے اس پر مجھے روک سکتا ہے، اس پر مجھے ٹوک سکتا ہے کہ نہیں بھائی اس کا یہ مفہوم نہیں تھا، یا اس کا یہ معنی نہیں تھا، یا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یا اس کی یہ تشریح نہیں تھی. وہ پورا حق بجانب ہوگا مجھے روکنے پہ اور اس کی اصل تشریح بیان کرنے پہ، کیونکہ کتاب ان کی ہے تو اصل تشریح، پہلی تشریح کا حق ان کو حاصل ہے کہ وہ اس کی تشریح کریں. لیکن وہ تشریح ایسی نہیں ہوگی کہ جو خود امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلاف جا رہی ہو. تو اس لیے میں اب اپنی جو بات ہے اس کا آغاز کرتا ہوں. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، مجھے دوست بتلا دیجیے گا کہ اگر میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہو.
یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی دوست آنا چاہے گا تو مجھے بتا دے کہ اگر کسی نے آنا ہے، تاکہ میں پھر بات اپنی جو ہے اس کے بعد، کیونکہ میں نے کتاب میں چلے جانا، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کسی کو وہ پیچھے ایڈ ہوا یا نہیں ہوا. یہ میری اسکرین آپ لوگوں کو دوستوں کو نظر آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہوگا جی. یہ آپ کے سامنے یہ کتاب میں نے کھول دی ہے. یہ فتاوی رضویہ کتاب ہے. یہ ما تخریج و ترجمہ عربی عبارات. میں شاید موبائل سے بھی اوپن کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی نظر آ رہا ہو کہ کیا نظر آ رہا اور کیا نظر نہیں آ رہا، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی یا کسی قسم کی یہ نہ ہو کہ میں پوری بات بیان کرتا ہوں بعد میں پتہ لگے کہ حوالے ہی نہیں شو ہو رہا. یہ ہاں جی، اس وقت مجھے اسکرین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ کتاب ہے. یہ اس کی جلد نمبر 6 ہے. امام احمد رضا بریلوی، یہ ان کے امام رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامی رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ لاہور پاکستان. یہ اس کا مکمل جناب یہ میں نے تعارف اس کا پیش کر دیا ہے. اب اس کے ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں 439 پر. 439 پر جا کے دیکھتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا بات بیان کی ہے. آپ کے سامنے میں وہ صفحہ نمبر 439 رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات بیان کی ہے. اب میں یہاں پہ یہ بات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹریم یہ کر چکا ہوں کہ شیخ پورہ میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعے کے اوپر ان لوگوں نے جو شوشہ چھوڑا ہے، یہ ان لوگوں نے جو یہ بولنے کی کوشش کی ہے کہ جناب احمدیوں نے کوئی دہشت گردی کی ہے معاذ اللہ، یا احمدیوں نے کوئی اس طرح کی وہ خلاف ورزی کام کی ہے جو گورنمنٹ کے بالکل خلاف تھا. یہ اس پر میں بڑا تفصیلی پروگرام کر چکا ہوں، اور میں وہاں کے جو ASI صاحب تھے طارق محمود صاحب، میں نے ان کی بھی جو رپورٹ ہے، اصل رپورٹ جو وہ FIR تھی، میں نے اس کی بھی کاپی دکھائی ہے. اس کے بعد یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہ جو مرضی بات کرتے ہیں، یہ باقی اور بھی جو وہ یہ اپنے آپ کو نام نہاد مولوی جو کہتے ہیں، یہ جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی شوشے چھوڑتے رہے. وہاں کی جو مقامی تھانہ تھا، وہاں پر کیا FIR کٹی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. کس کی غلطی تھی، کس نے اشتعال انگیزی پھیلائی اور کس نے یہ جرم کیا ہے، کس کی غلطی تھی، اور وہ کیا احمدی اپنے قبرستان میں وہ اپنی میت کو دفن کر رہے تھے یا کسی غیر کے قبرستان میں دفن کر رہے تھے. وہ سارا معاملہ میں نے اس ASI کی زبانی آپ تک پہنچا دی ہے. یہ آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کتاب ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا 439 ہے. یہ آپ کے سامنے یہ لفظ موجود ہے جناب، مسئلہ نمبر یہ 592. اس میں لکھا ہوا جی کیا فرماتے ہیں. مجھے یہاں پہ اسکرین تو شو ہی نہیں ہو رہی. آپ مجھے بتائیں اسکرین میری شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ نظر آ رہا ہے صفحہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ جو میں نے یہاں پہ دکھایا؟ میں نے موبائل سے تو اوپن کیا ہوا ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. میرے پاس وہی پہلا پیج کھلا ہوا ہے جو میں نے فتاوی رضویہ کو کھولا، جو مجھے موبائل اسکرین پر نظر آ رہا ہے ابھی تک. ہاں وہی نا، ابھی تک مجھے بھی نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. آپ کو شو ہو رہا ہے؟ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی، آپ نظر آ رہا ہے. آپ میرے خیال آپ بالکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ کتاب یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 ہے. جلد نمبر 6 کا یہ صفحہ نمبر 439 ہے. اس میں جناب مسئلہ نمبر لکھا ہوا ہے 592. اب اس میں یہ بات آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا ہوا جی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کسی مسجد کا امام وہابی المذہب ہو تو اس کی اقتداء کرنا بہتر ہے یا اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنا. بینو تو جرو. یہ جو یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں یہاں پہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ احمدیوں کے امام جو ہوگا اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں پہ احمدیت کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ کسی بھی احمدی کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ وہابیوں کا یعنی اہل حدیث ذکر ہو رہا ہے. اس کے جواب میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا لکھتے ہیں، لکھا ہوا جی الجواب. ان دیار میں وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کے معتقد ہیں. یہ لوگ مثل شیعہ، خارجی، معتزلہ وغیرہم اہل سنت و جماعت یعنی بریلوی کے مخالف مذہب ہیں. یہ اہل سنت و جماعت جو لفظ ہے یہ بریلوی کی عکاسی کرتا ہے، اور جو اہل سنت والجماعت ہے وہ دیوبندیوں کی عکاسی کرتا ہے.
اور جو حدیث میں ہمیں حدیث صحیحہ میں جو ہمیں لفظ ملتے ہیں جو صحابہ کرام اپنی طرف منسوب کیا کرتے تھے، وہ لفظ تھا اہل سنت والجماعت، یعنی واو الف لام کے ساتھ لفظ ہوتا تھا۔ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ بریلویوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جو بھی جہاں بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے مراد بریلوی لوگ ہی ہیں جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے پیروکار ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت کی بات آئے گی تو اس میں دیوبندی بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں وہابی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا جی کہ اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی کے مخالف مذہب ہیں، ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو یہ اس وقت تک تھا۔ اب کی برائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کی حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب شریک کفر ہیں۔ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کو سوال کرتے ہیں۔ نماز کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، اور جو اس حد تک پہنچ گئی تو اقتداء اس کی اصلاً صحیح نہیں، شرع عقائد نصفی میں ہے۔ بعض اسلاف سے یہ جو منقول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز منع ہے یہ کراہت پر محمول ہے کیونکہ فاسق۔ بعض اسلاف سے یہ جو منقول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز منع ہے یہ کراہت پر محمول ہے کیونکہ فاسق، اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کا فسق اور بدعت حد کفر تک نہ پہنچے ہوں۔ اگر حد کفر تک پہنچ جائے تو ان کے پیچھے نماز کا عدم جواز میں کوئی کلام نہیں۔ اور اس طرح پھر یہ نیچے ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا جناب اس کے الفاظ میں کہ محیط خلاصہ اور مجتبہ وغیرہ میں اس سے قید کے ساتھ مقید کیا ہے کہ وہ بدعت حد کفر تک نہ پہنچانے والی ہو، اگر اس سے وہ کافر ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا ان کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا ان کو وہ مسجد چھوڑ کے چلا جائیں یا نہیں چلا جائیں اگر وہ امام وہ ہو تو۔ لکھے ہوا جناب اور جب امام میں مسجد وہابی المذہب ہو، اسے منع کرنے اور امامت سے باز رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو تو اس مسجد کو چھوڑ چلا جائے اور دوسری مسجد کا امام ایسے خبائث سے پاک ہو نماز پڑھے۔ یہ آپ نے سن لیا جناب کہ اگر ایسی مسجد میں اگر وہابی وہ امام ہو اور اگر اس کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہ ہو تو اس صورت میں آپ لوگ جو اس کو ہے کہ اس کو آپ اگر نہیں نکال سکتے، اس پر آپ قدرت نہیں رکھتے، تو آپ اس مسجد کو چھوڑ کے کسی دوسری مسجد میں جائیں جہاں پہ ایسے خبائث سے پاک ہو، یعنی جو ان کی عقائد و نظریات ہیں وہابیوں کے وہ اس امام میں نہ ہوں۔ یعنی گویا اس تحریر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پھر دوسری مسجد پکڑیں جو مسجد صرف بریلویوں کی، اور وہاں پہ صحیح سنی العقیدہ جو ان کا عقیدہ بریلویوں کا ہے وہ عقیدے والا اگر امام ہو تو ان کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی، وہابیوں دیوبندیوں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاف نظر آ رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاف نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ میرے خیال نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا، نیٹ میں کئی دفعہ وہ ایم بیز وہ ڈاؤن آپ ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے شاید کوئی مسئلہ ہو کہ وہ کئی دفعہ اسکرین دھندلی ہو جائے۔ اچھا، بہرحال یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے کہ جس میں صاف اور صریح طور پہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی ان وہابیوں پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اب مجھے اتنی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ احسان الہی ظہیر صاحب جو ہیں، جو یہ بم دھماکے میں جن کی شہادت ہوئی تھی، جو فوت ہوئے تھے، اور یہ احسان الہی ظہیر صاحب کے جو بیٹے ابتسام الہی ظہیر صاحب اور شام الہی ظہیر صاحب، ان کا جو والد تھا احسان الہی ظہیر، وہ ساری زندگی بیچارہ وہابیوں سے لڑتا لڑتا فوت ہو گیا۔ وہابیوں کے جناب کفر کے فتوی اور پتنی مشرکانہ فتوی اور پتنی کیا سکھا جل سے جلوس کرتا کرتا بیچارہ اسرائے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ بڑا بھاگم بھاگ آگے کہتے ہیں کہ جناب بریلوی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، حالانکہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ بریلوی ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بریلوی جو اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں نہ بیان کرتا ہو تو وہ اگر کوئی بریلوی بھی ہوگا تو مسلمان ہے۔ صاف طور پہ یہ نہیں کہا کہ جو بریلوی احمد رضا خان بریلوی کا پیروکار ہے وہ مسلمان اور مشرک نہیں ہے، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ صاف اور صریح طور پہ یہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے جس طرح ہم احمدی حضرات ہیں، احمدی مسلمان ہیں، صاف طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم احمدی جماعت احمدی کے علاوہ دیگر جتنے بھی وہ فرقے ہیں، یہ جتنے بھی تنظیمیں، ہم ان سب کو گمراہ مانتے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ہم ان کو جہنمی نہیں کہتے، جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، بلکہ ہمارے پیارے امام
حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تشریح بیان فرمائی اس حدیث کی کہ کلہم فی النار، کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ اس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ کلہم فی النار، جو نار سے مراد جہنمی کا لفظ ہے یا ترجمے میں جو جہنمی آتا ہے اس سے مراد جہنمی نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے یعنی وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مواخذہ ہوں گے۔ جہنمی کا فتویٰ نہیں دیا، مگر آپ دیگر جو جتنے بھی یہ فرقہ دوسرے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جتنے بھی وہ جماعت احمدیہ کے خلاف، جماعت احمدیہ سے ہٹ کے ہیں، آپ ان کی عقائد نظریات کو دیکھیں گے تو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے وہ صاف طور پہ کہیں گے جناب بالکل دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، دیگر جتنے بھی وہ جماعتیں ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، جہنمی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں اور ہمیشہ جہنم اس طرح کے فتوی دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب اسی کتاب یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر کم ملیں گے، مسئلے کے حال بہت کم ملیں گے، کفر کے فتوے بہت زیادہ ملیں گے، قسم کی بحثیں ہوں گی، فضول قسم کی بحثیں شروع کی ہوئی ہوں گی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ جی میں لنک دوبارہ شیئر کر دیتے ہیں، ایک منٹ میں لنک شیئر کر دوں۔ یہ نیچے دوست موجود بھی تھے، مجھے پتہ نہیں لگا۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو ویسے ہی آپ نے کہا تھا کہ کوئی اوپر آ جائے، ویسے چھوٹی سی کمنٹ ہی میں کروں گا اگر اجازت دے تو۔ جی ضرور کریں۔ اچھا، میں بھی ایک سادہ سے احمدی مسلمان ہوں، اتنا کوئی میں علم تو نہیں رکھتا، لیکن ویسے ہی میں یہ غیر احمدی علماء کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات میں تو ان کی سٹریموں کو کامیڈی سٹریم ہی کہتا ہوں کہ ایک سادہ سے سادہ احمدی بھی جو ہے نا وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کبھی مجھے ہنسنے کا دل کرے تو میں ان کی سٹریمیں دیکھ لیتا ہوں۔ اتنے کوئی بے بنیاد اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جس کا یقین کریں کہ کوئی حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مطلب انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کا سیدھا تعلق عقل سے ہوتا ہے کہ عقل ان باتوں کی اجازت ہی نہیں دیتی جس طرح کے اعتراضات یہ اٹھاتے ہیں۔ اب وہ مفتی مبشر ہے، وہ پتہ نہیں عجیب سے لوگوں کو بٹھا کے اپنا چینل کی ریٹنگ بڑھا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے مناظرے کروا رہا ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ہمارا احمدیت سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو جان بوجھ کے جی یہ احمدیوں کا قادیانیوں کا نیا نبی آ گیا ہے، بھائی یہ نیا نبی آ گیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی ہم احمدیوں سے، ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ احمدی ہمارے ساتھ یہ نام کیوں جوڑتے ہیں؟ لیکن بس وہ اپنے پیسے اور ریٹنگ کے بنانے کے چکر میں جی عجیب کام کر جاتے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پیسے کے چکر میں اتنے کو اندھے ہو گئے کہ حقیقت عوام جو آج کل عوام ہے، وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام ہر چیز سمجھ رہی ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات وہ اتنا کوئی اندھوں کی طرح وہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی کوئی جاہل عوام ہے ان کی جو ان کی ان باتوں پہ یقین کر لیتی ہے آرام سے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا بار جری بھائی آواز بالکل خراب آ رہی ہے، آواز بہت خراب آ رہی ہے، صاف نہیں ہے آواز۔
آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. میری آواز صاف آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو, تمام احباب کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جری اللہ بھائی آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی, کٹ رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جری اللہ بھائی اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ یار. میں وہ اکبر بھائی کو یہی اور باقی آپ کو یہ کہہ رہا تھا اس وقت کہ میری اگر آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو آپ بات کنٹینیو کریں گے تاکہ وہ بات کا جو ہے تسلسل وہ نہ ٹوٹے, کیونکہ جب آواز بیچ میں یکدم بریک ہو جاتی ہے پھر وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اگر میری اکبر بھائی یا سہیل بھائی میری آواز, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اوپر کوئی بندہ آ جائے, اگر میری آواز یکدم غائب ہو جائے یا آواز بریک ہونے لگ آواز پھر چلی گئی ہے آپ کی. ابھی بھی نہیں آ رہی آواز میری؟ اب آئی ہے, بیچ میں سٹاپ ہو جاتی ہے, پھر گیپ آتا ہے, پھر اچانک آ جاتی ہے. اچھا پتہ نہیں یار یہ کیا اچانک مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح نہیں ہوتا. اگر میری آواز دوبارہ بند ہو جائے تو آپ بات کنٹینیو کر دیجیے گا, دونوں میں سے کوئی بات کنٹینیو کر دیجیے گا. یہ ایسا کریں اکبر بھائی, آپ بات 2 منٹ بات جاری رکھیں, میں وہ ماڈم کو آف کر کے آن کرتا ہوں, شاید کو مسئلہ ٹھیک ہو جائے. جی چری اللہ بھائی ٹھیک ہو گیا. اس میں بات یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور اسلام کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا ہوا ہے کہ ایک عام جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بندہ وہ بھی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ واللہ عالم جو ہے وہ مسلمان گھر میں تو میں پیدا ہو گیا ہوں, لیکن اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی سمت جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ ایک فرقہ میں جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اتنی کیا کہتے ہیں کہ پابندیاں اور اتنے جو ہے وہ انہوں نے من گھڑت قصے بنائے ہوتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتا ہے. جب دوسرے فرقے والے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کافر کافر کہتے ہیں, تو اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کا جو ہے وہ یہی حال ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں اور صرف جو ہے وہ گمراہی پھیلانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف. بات ان سے بندہ جو ہے وہ یہ پوچھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, آ کے جماعت احمدیہ پہ جو ہے وہ سوال اٹھانے شروع کر دیتا ہے. سوالوں کا تو الحمدللہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ کئی سالوں سے ان کے جوابات دے ہی رہی ہے, لیکن جب کمال یہ ہے کہ ان سے اگر جو ہے وہ ان کے فقہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. اب ان لوگوں نے ہمیں بالکل نہیں دیکھا کہ ہمارے منہ سے تو جو ہے وہ ایسی گالم گلوچ جو ہے وہ بالکل نہیں سنی ہے. جس طرح کا مرضی جو ہے وہ نازیبا زبان یہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں یا جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں, ہم اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہر فورم پہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جوابات دیتے ہیں. ہم لوگوں نے تو کبھی ان کو جو ہے وہ گالم گلوچ نہیں کیا اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں برے الفاظوں سے جو ہے وہ کبھی پکارا ہے. تو یہی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ. کتنی دیر تک جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا ہے, چاہے سچ کی جیت ہوتی ہے. پابندیاں جو ہے وہ جتنی مرضی یہ لگا لیں, جس طرح کے مرضی جو ہے وہ حربے استعمال. اب آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جو گاؤں میں واقعہ پیش آیا, اور اس پہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ
استغفراللہ بندہ ان کو جو ہے وہ کیا بولے کہ جو پولیس اہلکار تھے وہ ہمارے جو ہے وہ نہیں تھے، وہ بھی ان کی طرح کے مسلمان تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق اور سچ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، یا جن میں انسانیت جو ہے وہ ہے، انہوں نے رپورٹ میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ رپورٹ کو دیکھ کے بھی یہ لوگ جو ہے پھر بھی جو ہے وہ جلسوں جلوسوں کی شکل میں جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو۔ عوام بھی اتنی بھولی بھالی ہے کہ جو ہے وہ سنی سنائی بات پہ جو ہے وہ دوڑ پڑتی ہے عوام۔ اب جو ہے وہ عوام کچھ تحقیق کرنا شروع ہو گئی ہے، وہ اعتبار ان پہ عوام کو نہیں رہا جو پہلے تھا، کیونکہ یہ ہر بات جو ہے وہ ان کی تقریباً اینڈ پہ جھوٹ ہی نکلتی ہے۔ وہ احمدیوں کا جو قبرستان تھا وہ تقریباً میرے خیال سے جو ہے وہ تقریباً 100 سال کے لگ بھگ سے احمدی وہاں پہ ہیں، اور احمدیوں کی جو قبروں کی تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور درمیان میں نہر بھی ہے، اور جو ہے دوسری ان لوگوں کی جو ہے وہ 20-25 قبریں ہوں گی۔ تو یہ ایسا جو ہے وہ ابتسام الہی صاحب جو ہے وہ اتنا دلیرانہ ہو کے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ شرم بھی ان کو جو ہے وہ نہیں آتی۔ اور احمدی جو ہے وہ اگر تدفین کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ آئے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی جگہ پہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ طاقت کے زور پہ جو ہے وہ لوگوں کو، کمزور لوگوں کو جو ہے وہ حق تلفی کرنا یا دوسرے اور معاملات کرنا، یہی ان کی جو ہے تعلیم و تربیت ہے، انہوں نے یہی سیکھا ہے اور اسی پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ ہمارے قبرستان میں انہوں نے تدفین کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ہمارے جو ہے وہ مردے جو ہے وہ تنگ آتے ہیں، ہمیں خواب آتے ہیں۔ اب حیرانی والی بات ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ الہامات بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ خواب بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کو جو ہے وہ اچھا خواب نہیں آیا، صرف جو ہے وہ احمدیت کے متعلق ان لوگوں کو جو ہے وہ خواب آتے ہیں۔ تو یہ صرف سوائے انتشار پھیلانے کے اور جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کو پہلے جو ہے وہ فالو کرتے تھے، اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے، یہ منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ ہمیں فالو بھی کریں، لیکن لوگ اتنی توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ جھوٹ کی میعاد جو ہے وہ تھوڑے عرصے تک ہوتی ہے، زیادہ عرصہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اور ہمارا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہماری تربیت ایسی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم جو ہے وہ بقول ان کے جو ہے وہ ظلم کرنے والے یا دہشت گردی کرنے والے ہیں، تو لاہور والا واقعہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے ہمارا صبر بھی دیکھا ہے احمدیوں کا۔ ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پہ سوال کرنے کی بجائے اگر یہ اپنی کتابوں کو منظر عام پہ لائیں اور جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں نا، سوال اٹھانا تو جو ہے وہ بڑی آسان ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ بندہ بھی آ کے احمدی کسی بھی احمدی سے سوال کر سکتا ہے۔ پہلے اپنا جو ہے وہ جس طرح پنجابی کی ایک مثال ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر کہ اپنی منجی تھلے جڑا نا ڈانگ پھیرو، کہ اپنا جو ہے وہ گریبان چیک کرو، پہلے اپنے والا اسلام جو ہے وہ دیکھو، یہ تو ثابت کر لو کہ بھائی جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا وہ تو دور کی باتیں، پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو بھائی۔ جو تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ لوگ ثابت کرو، باتوں سے نہیں، عمل کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاؤ تو صحیح۔ دعوے کرتے ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، ختم نبوت کے جو ہے وہ مجاہد ہیں، امال آپ کے پاکستان میں جو ہے وہ ملاوٹ سے لے کے بچوں سے جنسی زیادتی سے لے کے اور شراب نوشی، جتنے برے سارے جتنے کام برے ہیں نا پاکستان میں وہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور ختم نبوت کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مجاہد اور جو ہے وہ جانثار کہتے ہیں، اور ہر 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد جو ہے وہ
سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے 4 سالہ بچہ یا 5 سالہ بچے کے ساتھ جو ہے کون جی ہوا ہے، جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ جی جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اسلام ہے ان کا. یا اگر ہم سے جب کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، نہ کہ گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ سے بھائی اگر آپ مسلمان ہو تو ہمارے پہ آپ لوگ اگر اعتراض کر سکتے ہو تو ہم آپ سے بھی جو ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں، اختلاف رکھ سکتے ہیں. دوسرا ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دو. 24 گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں میں بس گمراہی پھیلانی. لوگ اب جری اللہ بھائی سمجھدار ہو چکے ہیں، اور لوگ پہلے تھے یہ تھا کہ بات سنتے تھے اور بات کے بس پیچھے تحقیق نہیں کرتے تھے. اب جو ہے وہ لوگوں کو ان کی سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ یہ صرف اسلام کا لبادہ ان لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے اور پیچھے ان کی اپنی جو ہے وہ روزی روٹی ہے. اب جیسے یہ تو وہ فتنے یا وسوسے پھیلانے والی بات ہے. کوئی بھی بندہ اٹھا کے کھڑا کر دے کہ جی وہ ٹیگ لگانے شروع کر دیتے ہیں، جی یہ احمدی ہو گیا اور یہ اس طرح ہو گیا ہے، اور جناب جو ہے وہ اس نے قادیانیت چھوڑ دی ہے، اور جناب جو ہے اللہ کے فضل سے اس کو جو ہے وہ ہدایت مل گئی ہے. ان کی ہسٹری جیسے جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو کس وجہ سے نکالا گیا ہے اور ان کے کرتوت کیا تھے، تو اب یہ لوگ جو ہے وہ جواب نہیں دینے آتے. تو یہ ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دور بولنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو احمدیت سے جو ہے وہ آپ نے چھوڑی ہے تو آپ پروف کریں. جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے تو آپ آئیں، آ کے جواب دیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے نا کہ اصلیت اب ہماری کھل جائے گی، اور ہمارا یہ جو دھندا ہم نے بنایا ہوا ہے روزی روٹی والا کہ جناب بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بس لوگوں کو جو ہے وہ 4 چٹکلے سنا لیے، اور یہ چورن جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک ان کا جو ہے وہ نہیں بکے گا. اور احمدیت کے بارے میں لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اسلام میں جبر نہیں ہوتا ہے، جس کا جو ہے وہ جتنی تحقیق کرے جدھر وہ جانا چاہے اس کو اس میں آزادی ہے. اور احمدیت کے بارے میں لوگ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی آئیں ہمارے جو ہے وہ احمدی ہو جائیں. بھائی آپ پہلے تحقیق کرو، اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو جو ہے وہ احمدیت میں داخل ہو جاؤ. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کسی کو جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتے ہیں. الزامات لگاتے ہیں جی احمدیت ختم ہو رہی ہے، چندوں پہ لگاتے ہیں. اور جاہلوں، تم لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے جو ہے وہ دی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ فرمایا ہے کہ میری راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو. تو یہ لوگ جو ہے چندوں پہ اڑے ہوئے تو اللہ کے فضل سے جتنا کام جو ہے وہ اسلام کا دفاع کے معاملے میں یا اسلام کی ترقی کے معاملے میں جماعت احمدیہ نے کیا ہے، یہ سارے فرقے اکٹھے بھی ہو جائیں نا تو اللہ کے فضل سے یہ اتنا جو ہے وہ کام کبھی نہیں کر سکتے. یہ کھلا چیلنج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چندے اگر لوگ دیتے ہیں، جماعت نے کبھی جو ہے وہ فورس نہیں کیا. ہمارا تو اللہ کے فضل سے ایسا نظام ہے کہ لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ بے قرار ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سے چندے لیے جائیں، اور یہ آ کے جھوٹ اور بہتان جو ہے وہ ایسے لگاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ شرم نام کی ان میں جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جزاک اللہ. جری اللہ بھائی آپ بولیں تھوڑا سا تاکہ پتہ چلے آپ کی آواز جو ہے جی وہ آ رہی. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جری اللہ بھائی آپ کی آواز آ رہی. جی جزاک اللہ. جی مسلم حمدی بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم نہیں وہ السلام آپ کا کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا تو میرا تھا کہ آن دا مین وائل اگر آپ موجود نہ ہوں تو میں کوئی بات اگر کوئی کرنے کے قابل ہو تو وہ کر دوں. باقی آپ اپنے پروگرام کو اپنے ترتیب کے حساب سے لے کے چلیں. اگر کہیں کوئی سوال ہوگا کسی کا تو اگر ضرورت ہوگی تو خاک سار موجود ہے. تو ویسے جزاک اللہ. کیونکہ آپ کے موضوع کی ابھی زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ترتیب دیا تھا آپ اس کو کنٹینیو کریں. جیسے بیچ میں کہیں کوئی ہوگی بات تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے درخواست کر لوں گا.
جی ٹھیک ہو گیا مسلم بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہیں پہ موجود رہیے گا، اور اگر کسی جگہ پہ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، دوبارہ کوئی مسئلہ بن جائے، تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو موضوع بھی بتا دیتا ہوں کہ موضوع کون سا، تاکہ آپ کو پتہ ہو، اس کے حساب سے آپ بات شروع کر دیں۔ میں وہ اسکرین آپ کو شو کرا دیتا ہوں، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی بالکل جی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ فتاوی رضویہ کا علمی محاسبہ، فیصلہ عوامی عدالت کا، وہابی و دیوبندی کا مقام، پارٹ اول، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میرا نیٹ کہیں ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ اسی بات کو آگے کنٹینیو کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اب میں چونکہ پہلے میں نے 2-3 حوالے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، دوسرا حوالہ پیش کر رہا تھا تو اچانک نیٹ کا مسئلہ بن گیا، میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے وہ ختم کی تھی۔ یہ آپ کے سامنے یہ اسکین موجود ہے، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا 486 ہے۔ اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں، ان سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے، لکھے وجہ مسئلہ نمبر 618، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان کو حق جانتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب دیتے ہوئے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس کے ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بدین ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کے ضلالت و کفریات، یعنی اس کے جو وہ تقویت الایمان اگر اس نے کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کی کفری عبارت بھی اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس چیز کو پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ خود گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر نادانستہ پڑھ لیے، یعنی اگر اس کو اس کے عقائد و نظریات کا نہیں پتا، اگر اس کو نہیں پتا کہ تقویت الایمان میں وہ عبارت کس عبارت پر کفر یا فتویٰ لگا ہوا ہے، تو اگر اس کو وہ نہیں پتا تو جب اس کو پتہ لگ گئے، جب اطلاع ہو جائے تو اطلاع ہونے کے بعد اعادہ واجب ہے، یعنی وہ دوبارہ سے الگ اپنی کو نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جناب وہ اس کی پھر نماز ہوگی۔ میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے حمدی بھائی؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا یہ آپ کے سامنے میں نے پیش پہ، اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 498 پہ۔ 498 میں موصوف نے جناب، بلکہ 495 پہ، 495 پہ جناب کون سا فتویٰ موجود ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ ان کے، میں پہلے بھی یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اگر آپ ان کے فتویٰ نکالنا شروع کریں اور شروع سے لے کے آخر تک، یعنی جلد نمبر 1 سے لے کے جلد نمبر 32 یا 27 یا 26 جتنے بھی ہیں، اگر وہ آپ نکال لیں تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی، جناب دیوبندی بھی کافر ہے، وہابی بھی کافر ہے، شیعہ بھی کافر ہے، ادھر پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ادھر پیچھے نماز پڑھنی، اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا، اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا، ان کے نماز جنازہ میں نہیں جانا، ان کے نماز جنازہ میں نہیں جانا، یہی آپ کو باتیں ملیں گی۔ اب یہ جناب لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ کون شخص ہیں مسلمانوں میں جن کے پیچھے نماز درست نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 495 ہے۔ یہ جناب سوال یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا جز نمبر اول ہے، یہ نیچے 2 ہے، یعنی نیچے لکھا کون سی صورت میں نابینا کے پیچھے نماز درست ہے یا بالکل ناجائز؟ الجواب لکھتے ہیں جناب بہت لوگ ہیں آج انجملہ غیر مقلدین، یعنی وہابی اہل حدیث اور رافضی، اور وہ وہابی جن کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل ہوا کے پیچھے نماز جائز نہیں، جو قرآن مجید غلط پڑھتا ہو، جس سے فساد مانا ہو۔ یہ اگر نیچے اس کی تفصیل موجود، یہ تفصیل اس لکھی ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ لکھا ہوا جناب کہ غیر مقلدین، یہ غیر مقلدین یہ وہابیوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ وہابی کیا ہے کہ ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ یار پتہ نہیں عوام کو سمجھ آئے گی یا نہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر آگے الگ سے وہابی لفظ بھی لکھ دیا ہے کہ اے جناب وہابی انہاں پیچھے تسی نماز نہیں پڑھ سکتے، انہاں پیچھے تہاڈی نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 4 سے چلتے ہیں، 498 پر، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 498، وہاں پہ جناب ان کی کون سی قلم چلی ہے، کون سی ان کی تلوار چلی ہے، کس کے اوپر فتویٰ نازل ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اسی جلد کا صفحہ نمبر 498 یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں جناب کیا لکھا ہوا ہے، یہ ندویوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں جائز۔ ندویوں میں کچھ نیچری ہیں، کچھ منکران ضروریات دین رافضی یا بے اجماع کافر مرتد ہیں، اور ان کے پیچھے نماز محض باطل ہے۔ کچھ غیر کافر رافضی وہابی تفصیلی غیر مقلد وغیر ہم بد مذہب ہیں، کچھ وہ نئے بگڑے گمراہ ہیں جنہوں نے اب تک ندوہ جمع کے اپنے دین کی بیخونی کی، ندوے کی رودادوں لیکچروں میں جن کے کلمات ضلالت چھاپے، یہ سب ضال مفضل گمراہ بدین ہے، اور ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے جیسے عامہ غیر مقلدین۔ اب یہ سارے جناب انہوں نے پھر دوبارہ ایک ہی جلد میں بار بار وہ سوال دہرا کے بار بار جناب ان وہابیوں کو، بار بار ان غیر مقلدوں کو رگڑا، اور بار بار کہا کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ یار ایک جلد میں کتنے کی دفعہ بندہ یہ بات دہرائے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا اس کے بعد صفحہ نمبر چلتے ہیں 502 پہ، 502 پہ جا کے دیکھتے ہیں جناب پھر کون سی تحریر انہوں نے لکھی ہے اور کس کے اوپر فتویٰ انہوں نے لگا۔ یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 502 موجود ہے۔ یہ لکھا ہوا جناب کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ میلاد شریف کی مجلس کے حاضر نہ ہونے والے کے پیچھے
اور قیام سے کراہت کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں درست. یعنی میلاد شریف جو یہ بریلوی میلاد مناتے ہیں اور اس میلاد کا ثبوت یہ وہابی اور دیوبندی ان سے بارہا مانگ چکے ہیں کہ جناب جڑا تسی میلاد ہر سال مناندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس آیا؟ تو وہ ثبوت تو نہیں دیتے. تو ثبوت نہ دینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میلاد شریف کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ لکھا ہے مجلس مبارک کی عدم حاضری اور قیام سے کراہت اگر بر بنائے وہابیت نہ ہو، مثلا اس وقت حاضری کی فرصت نہیں، کسی امر اہم میں مصروف ہے، یا وہاں پڑھنے والا روایات بے اصل جنت و نصر خلاف شرع پڑے گا، یا صاحب مقام سے دینی یا دنیوی مخالف ہے جس کا الزام شرعن اس حساب مقام پر ہے وغیرہ ذالک من الموانیان کے علاوہ اور دیگر موانع سے ہے. اور قیام سے کراہت صرف اس مسئلے میں خطا کے باعث ہے، نہ اصول وہابیت مان کر، یعنی نہ اصول وہابیت مان کر، یعنی یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو اگر وہاں پہ اس میلاد شریف میں نہیں آتا، یعنی اگر وہ وہابی اصول کو مان کر نہیں آتا کہ بھائی اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی نہیں ہے، شریعت تو اس چیز کو منع کیا، تو اگر کوئی ایسی وجہ بیان کر کے نہ آئے تو ویسے اگر کوئی امر مجبوری نہیں آتا، اس کو کوئی اور کام پڑ جاتا، تو ایسے کام نہ کرنے والے کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بندہ اس اصول کے تحت نہیں میلاد میں آتا، یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں اسلام میں کچھ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جناب دیکھیں وہابیہ کے پیچھے نماز ناجائز و گناہ جہاں پہ پھر جناب لکھا ہوا ہے، یہ آگے پھر اس کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے جناب بے زلال اصول وہابیت نہیں پائی جاتی، مثلا مبارک و مقدس یہاں وہی منکر ہیں جو وہابی گمراہ خاص سر ہیں اور وہابیہ کے پیچھے نماز ناجائز و گناہ ہے. یہ دوبارہ جناب وہابیوں کا انہوں نے دوبارہ تختہ لوٹ دیا. اچھا اس کے بعد پھر صفحہ نمبر چلتے ہیں 510 پہ. 510 پہ جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے کس کے متعلق دوبارہ فتویٰ دیا ہے. ان کے قلم سے یہ فتوے نکلتے ہیں، ہمیشہ یہ اسی بات کا یہ وہ بار بار ذکر کرتے رہے ہیں. اچھا جی لکھا ہوا جی یہ نہیں یہاں پہ اس کے متعلق تو یہ نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر میرے خیال ہے یہاں پہ نہیں ہے، یہ شاید یہ والا حوالہ کوئی ہو، میں دیکھتا ہوں ذرا. ہاں یہ لکھا ہوا ہے کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع مدنی مصطفیٰ اس مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب نے مذہب حنفی ترک کر کے مذہب حنبلی اختیار کیا ہے، اور وجہ تبدیل مذہب یہ بتاتے ہیں کہ قریب زمانہ وقت حضرت جناب سید عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز نے مذہب حنبلی اختیار فرمایا، اس لیے میں نے بھی تبدیل مذہب کیا ہے. بس بصورت صحت بیان مولوی صاحب نسبت تبدیل مذہب اقتدائی مولوی صاحب حسب اصول حنفیہ درست ہے یا نہیں، جبکہ وہاں کثرت سے حنفی لوگ لائق اقتداء موجود ہوں. الجواب لکھا ہوا جی ان بلاد میں کہ جہاں نہ حنبلی مذہب کے عالم ہے، نہ کتاب حنفیت چھوڑ کر حنبلیت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں. انتقال کرنے والا مذہب حنفی کا عالم تھا تو یہ انتقال صراحتاً مراد شرع کے مضاد ہوگا کہ شرع نے طلب علم کا حکم فرمایا اور یہ ترک علم و طلب جہل کرتا ہے. حاشا للہ حنبلیت جہل نہیں، چاروں مذہب حق و خدا و رشاد ہیں، مگر جہاں نہ جس مذہب کی عالم نہ کتابیں وہاں اس کا اختیار صراحتاً اپنے جول کا اختیار، اور اگر اول سے جاہل تھا تو اپنے لیے علم و عمل کا دروازہ بند کرتا ہے. اچھا اس میں تو اس طرح کی کوئی وہابیوں کا نہیں ذکر کیا گیا. آگے جناب صفحہ نمبر 511 پر کون سے جناب یہ لکھا ہوا ہے جی صفحہ نمبر 511 پر کون سا فتویٰ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. یہ صفحہ نمبر میں نے آپ کے سامنے میں دوبارہ اس کے آگے وہ مختصراً پیش بھی کر دوں گا کہ کس وہ صفحہ جو میں نے آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کیے ہیں. میرے خیال یہاں پر بھی کوئی بات اس طرح کی نہیں لکھی ہوئی ہے، لکھی تھی غالباً کو لمبی تحریر ہے، دیکھنے والی بات ہے. اچھا صفحہ نمبر 525 پر چلتے ہیں. 525 پر کون سا انہوں نے حوالہ داغا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 525 ہے، لکھا ہوا جناب ایک منٹ. یہ حیات النبی ہونے سے خالد کو انکار اور مدینہ طیبہ کی زیارت سے بھی حافظ قرآن مذکوروں کو انکار ہے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے لوٹا لایا اور نہ جانے دیا. ایسے شخص کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، کیا حکم ہے؟ الجواب جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خالد گمراہ بدین ہے، یعنی یہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے. حیات النبی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، وہ ہر جگہ پہ سنتے ہیں اور ہر جگہ پہ جواب دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جناب وہ علم بھی رکھتے ہیں. تو یہ ان کا حیات النبی کا عقیدہ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کا منکر ہے، اور حیات النبی کے جو منکر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہابی ہیں، اور حیات النبی کی ہم بھی انکار کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حیات النبی کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر زندہ ہے اور ہر جگہ پہ حاضر و ناظر موجود ہیں، ہم بھی اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو یہاں پہ جناب لکھا ہوا ہے کہ خالد گمراہ و بدین سے امام بنانا جائز نہیں ہے.
جہاں پہ انہوں نے جناب خالد کو بھی گمراہ کہہ دیا ہے اور ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی. تو گویا انہوں نے بار بار آگے اس سلسلے کا ذکر کیا اور بار بار پھر اپنے عقیدے بھی لکھے ہیں کہ اگر کسی بندے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہو اور یہ عقیدہ اس میں نہ پایا جاتا ہو تو اس کے پیچھے بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو اگر اس میں عقیدہ وہ نہ پایا جاتا ہو تو اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لینی. اگر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو بار بار اپنے جو بریلوی عقیدے ہیں ان کا بار بار انہوں نے پرچار کیا ہے اور صرف قلم وہ پھیری ہے انہوں نے جناب دیوبندیوں اور وہابیوں کی طرف, اور سڑ توڑ انہوں نے کوشش کی. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اور کتاب سے بھی یہ تحریریں پیش کروں گا کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ صریح طور پہ انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں ان کے اپنے سنی علماء نے, بریلوی علماء نے, کہ دیوبندی جو فرقہ بنا ہے وہ کھڑے ہی انگریزوں نے کیا ہے. انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا اور انگریزوں نے ہی وہ کتابیں لکھوائی ہیں, یہ تقویت الایمان, یہ تحذیر الناس اور یہ فتاوی رشیدیہ. یہ انگریزوں نے ان دیوبندیوں کو کھڑا کر کے کہا تھا کہ آپ نے یہ کتابیں لکھنی ہیں اور کتابیں لکھنے کے بعد آپ نے مسلمانوں میں یہ تقسیم کرنی ہے تاکہ ان میں جو بد عقائد ہیں وہ پھیلیں, تاکہ اس سے مسلمان وہ تذبذب کا شکار ہو, ان کو پتہ نہیں لگے کہ اصل تعلیم کیا ہے. تو یہ ان لوگوں نے باقاعدہ صحیح طور پہ یہ اس طرح کے فتوے دیے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا, یہ روافظ کے بارے میں یہ فتویٰ موجود ہے ان کا, روافظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب گالی دینے کا متعلق. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں, یہ کافی زیادہ میں آپ کو سامنے حوالے پیش کر دیتا ہوں. یہ فتاوی رضویہ ہے, جلد نمبر یہ 6 ہے, اس کا صفحہ نمبر 439 بھی دیکھ سکتے ہیں. 439, 486, 495, 498, 502, 510, 511, 525, 527, 538, 541 اور 548. اب ہم چلتے ہیں جناب 541 پر. 541 پر جا کے دیکھتے ہیں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کس کے متعلق فتویٰ لکھا ہے. یہ آپ کے سامنے میں وہ صفحہ پیش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جی یہاں پہ کس کو انہوں نے یہ کہا. اچھا جناب, یہ لکھا ہوا ہے, یہ صفحہ نمبر 541 ہے, فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 ہے. لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایک شخص امام مسجد ہے اور وہ فاتحہ و علم غیب وغیرہ سے منکر ہے, ملائکہ سجدہ میں رکوع میں تسبیح اس قدر زور سے کہتا ہے کہ اگلے صف والے بخوبی سن لیتے ہیں اور پیچھے والے بھی سن لیتے ہیں, اور ایسے مقام پر کوئی دوسرے امام میسر نہیں آتا, تو اس حالت میں کس طرح باجماعت نماز پڑھی جائے کہ ثواب جماعت کا ہو اور نماز میں بھی کوئی نقص نہ ہونے پائے. اب یہ علم غیب اور صرف یہ فاتحہ جو یہ بریلوی حضرات فاتحہ خوانی کرتے ہیں قبروں پہ جا کے, اور دوسرے علم غیب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت کے دن تک ہر چیز کا علم ہے, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو جو بندہ اس علم غیب کا منکر ہے تو اس کے پیچھے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کے جواب میں جناب وہ لکھتے ہیں جناب, یہ دیکھیں جناب, صریح گمراہ و بدین منکر قرآن عظیم و احادیث متواتر ہے. یہ جناب لکھا ہوا ہے اگر علم غیب بات آئے الہی کثیر و افراد اشیاء و صفات و احکام برزخ و معاد و اشرات و سعاد و گزشتہ و آئندہ کا منکر ہے. یعنی یہ سارے لکھ دیے علم غیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ مانتے ہیں. تو صریح گمراہ و بدین و منکر قرآن عظیم و احادیث متواتر ہے, اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ضروریات دین سے ہے, اور ضروریات دین کا منکر یقیناً کافر یوں ہی تلبیسی طور پر بعض کے اقرار کرتا ہے اور وہابیہ کا اعتقاد رکھتا ہے تو گمراہ بدین ہے, اور جو خاص دیوبندی عقائد پر ہو وہ کافر و مرتد ہے. جناب اہلو کافر بھی نہیں, نال مرتد بھی لکھ دیتا, اور مرتد کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ ہے جو خود یہ مانتے ہیں اور بار بار یہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ مرتد واجب القتل ہے. اور مرتد کے بارے میں یہ ایک روایت بھی ہے, وہ بے شک ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں اور من گھڑت مانتے ہیں, لیکن ان کی وہ بڑی مقبول اور وہ اس کو یہ حجت مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرتد کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہمارے پاس وہ اسوہ رسول ہے کہ اگر مرتد خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو وہاں سے بھی نکال کے اس کو قتل کرنا فرض ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعلیم دی ہے. تو یہ ان کا فتویٰ مرتدین کے بارے میں ہے. تو کیا یہ اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ جناب دیوبندی مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں؟ نہیں کہیں گے یہ, کیونکہ ان کی جو کھانے کے دانت ہیں وہ اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہیں. تحریروں میں یہ کچھ لکھتے ہیں, تقریروں میں یہ کچھ اور بات بیان کرتے ہیں. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا احمدی مسلم بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ آپ مکمل اس کو پڑھ سکتے ہیں, میں نے یہاں پہ سٹاپ بھی کیا, اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 548 پہ. 548 پہ جا کے دیکھتے ہیں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا کس کے مطلب دوبارہ فتویٰ داغا ہے. یہ آپ کے سامنے جناب یہ چیز موجود ہے. یہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ عنایت اللہ صاحب خان صاحب جائیداد ہے اور دوسری جائیداد خریدنے کے لیے یا کسی وارث کی جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے روپیہ سعودی تمسک لکھ کر بقال سے قرض لیا اس شخص کو امام بنانا مذہب حنفیہ میں کیسا ہے, خصوصاً جمعہ و عیدین کے امام عنایت اللہ صاحب؟ میرے خیال یہ نہیں ہے, یہ تحریر شاید نہیں ہے, اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا صفحہ نمبر اب چلتے ہیں 558 پر. 558 پر جا کے دیکھتے ہیں جی 558 پر کون سی بات لکھی ہوئی ہے.
یہ 558 ہمارے پاس آ چکی ہے. اس میں کیا سوال ہے؟ یہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان سرا متین اس مسئلے میں کہ حنفی شافی کے پیچھے نماز پڑھے تو جائز ہے یا نہیں، اور اگر شافی نماز پڑھ رہا ہے اور حنفی آیا تو اس جماعت میں شریک ہو یا نہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ چاروں مذاہب جو ہیں حنفی وہ شافی مالکی حنبلی، یہ ان کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نماز میں رعایت نہ کی تو حنفی کی اس کی اقتدا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی. اچھا، یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ حنفی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کہ اگر شافی طہارت و نماز میں فرائض و ارکان میں حنفی کی رعایت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے. اگر جو حنفی کے پیچھے اگر ہار رعایت معلوم نہ ہو تو قدر کراہت کے ساتھ جائز، اور اگر عادت عدم رعایت معلوم ہو تو کراہت شدید ہے، اور اگر معلوم ہو کہ خاص اس نماز میں رعایت نہ کی تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں اور اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی. اچھا جناب، یہاں پہ انہوں نے یہ لکھ دیا. اچھا، آگے چلتے ہیں جناب. 573 پہ دیوبندیوں کے بارے میں کوئی تعریف ملتی ہے جناب. دیوبندیوں کا نام آتا ہے جناب 573 جلد نمبر 26 جلد نمبر 6 ہے. یہ 573 صفحہ ہمارے پاس کھول گیا ہے. اچھا جی، اس میں کیا سوال ہوا ہے؟ سوال پیچھے سے شروع ہوتا ہے یہاں سے. یہ لکھا ہوا جناب جی مسئلہ نمبر 705 ہے، صفحہ نمبر 572 سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. مجھ کو معلوم ہوا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو حضور ہم نے جو بے خبری میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ اور حضور حسن پور سب مسجدوں میں وہی لوگ امام ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اور اگر اپنی اپنی نماز پڑھ بھی لی جائے تو نماز جمعہ کو کیا کیا جائے؟ کیونکہ جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہی امام ہے اور عیدین بھی وہی پڑھاتے ہیں اور جنازہ کی بھی اور نماز تراویح بھی. پھر یہ کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے جنازوں کی نماز بھی یہی پڑھائیں گے، تو حضور ہم بے نماز ہی دفن ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے پڑھائی بھی تو وہ نماز ہی کیا ہوئی. اور سنی بس ہم 2-3 شخص ہیں. اول حضور کو ایسی ترکیب ارشاد ہو کہ جو نمازیں ہم نے ان کے پیچھے پڑھی ہیں معاف ہو جائیں، کیونکہ ہمارے ایمان ایسے کمزور ہے کہ ہم سے 5 وقتہ نماز بھی ادا نہیں ہوتی. تو حضور ان کی ادا کی کیا صورت ہے؟ وہ تو معاف ہونی چاہیے، کیونکہ بخبری میں ایسی خطا ہوئی اور یہ بھی ناممکن ہے کہ حسن پور چھوڑ دیا جائے. حضور اس پر کچھ توجہ فرمائی جائے اور کوئی سبیل نکال دی جائے، اور فوراً جو مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ کس سے دریافت کیا جائے؟ کیونکہ وہاں جو عالم ہیں وہ وہی ہیں. گو حسن پور میں میلاد شریف 3، 10، 40 وغیرہ کثرت سے ہوتا ہے، مگر یہ خبر نہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی جائے. جواب دیتے ہوئے جناب کیا لکھتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں دیوبندی عقیدے والوں کے پیچھے نماز باطل محض ہوگی ہی نہیں، فرض سر پر رہے گا، اور ان کے پیچھے پڑھنے کا شدید عظیم گناہ. جناب اگر کوئی تسی پڑھ دیو دیوبندی امام دے پیچھے تو تانوں ایک تے نماز وہ ہوگی نہیں، اور اس کے بعد پھر عظیم گناہ ہوگا بڑا ڈاڈا قسم کا. یہ آگے امام محقق علی اطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں ہمارے تینوں ائمہ مذاہب امام اعظم ابو یوسف جی آگے نام جناب لکھے ہیں، ان کے پیچھے اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز نہیں. اچھا، ان کو بدعت بھی جی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، مرتد بھی کہتے ہیں. ان میں سب برابر ہے. نماز پچگانا ہو، خواہ جمعہ ہو، عید ہو، جنازہ ہو، تراویح ہو، کوئی نماز ان کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ ان کو امام یا مسلمان جاننا بھی درکار. ان کے کفر میں شک ہی کرے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. وہ تو اڈی خیر ہوئے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندیوں کے کفر میں شک بھی کرے گا تو اس کے وہ خود کافر ہو جائے گا. صرف شک کرے گا کہ یار پتہ نہیں یہ کافر ہیں یا نہیں ہے. اچھا، آگے لکھا ہوا جناب وہاں میلاد شریف اور صوم وغیرہ کرنے والے بکثرت ہیں، تو ضرور وہ لوگ دیوبندی نہیں ہیں. یہ ان کی جناب تلوار جو ہے وہ یہاں پہ بھی آگے جناب یہ نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہید الایمان پڑھ کو سنائیے. الحمدللہ مسلمان ایسے نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز جائز مانے یا اسے مسلمان مانے. انشاءاللہ تعالی عز وجل اللہ عز وجل ضرور ہدایت اثر بخشے گا اور مسلمان ہوشیار ہو کر ان کے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے. اور سنی عوام اپنے لیے پچگانا و جمعہ و عیدین و جنازہ سب کے لیے مقرر کریں گے. اور اگر بالفرض کوئی نہ سنے تو 2 آدمی مل کر سوائے جمعہ سب نماز پچگانا و عیدین جنازہ وغیرہ جماعت کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ یہ دیوبندی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں. دیکھیں یہ الزام ان کے اوپر بھی ثابت ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کرتے نہیں اپنے خود عقیدوں کی وجہ ہم سے. اوکے، شعر میرے شعر ذہن سے نکل گیا. صفحہ نمبر اب چلتے ہیں جناب 577 پر چلتے ہیں. صفحہ نمبر 577 پر کیا جناب لکھا ہوا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 577 آ گیا. اب یہاں پہ جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ ائمہ اربعہ سے کسی ایک امام کے مقلد کی امامت یا مطابق خواہ 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام کا مقلد ہو، یعنی شافعی حنفی امام کے پیچھے یا حنفی شافعی امام کے پیچھے یا حنبلی حنفی کے
یا حنفی حنبلی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. نیچے دوسرا یہ لکھا ہوا جناب مسئلہ کہ اگر حنفی کا شافعی امام بنے تو کیا یہ ضرور ہے. یہ حنفی حنبلی اور شافعی مالکی اس کے بارے میں ان کے پہلے ہمارے پاس فتویٰ آ چکا ہے، اس کے اوپر دوبارہ میں بات کرنا نہیں ہے. صفحہ نمبر 579 پر چلتے ہیں. 579 پر کون سا فتویٰ جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 579 تو خیر یہ وہابیوں کے بارے میں ہی ہے. اچھا یہ جناب صفحہ نمبر 578 سے سوال شروع ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ آج موضوع کوتا ضلع میرٹھ، یہ سارا آگے نام لکھا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دینی و محمدی و مفتیان شرع احمدی حنبلی المذہب اہل سنت و جماعت، یا پھر اہل سنت و جماعت یعنی بریلویوں کی بات ہو رہی ہے اس مسئلے میں کہ ایک شخص وہابی فرقہ کا حنفی المذہب اہل سنت و جماعت کے محلہ کی مسجد کے 1 ماہ چاند روز سے پیش امام اور اس کے باپ دادا بھی اسی فرقہ وہابیوں میں مار گئے. حسن اتفاق سے اس مسئلے میں 2 عالم واعظ تشریف لائے. واعظ میں حضرت رسول مقبول محبوب رب العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور امام مسجد نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کر دی. اس روز شب کو ایک شخص باشندہ محلہ نے اپنے مکان پر مولوی صاحبان نورات سے مجلس مولود شریف کروائی. امام مسجد شامل نہ ہوا. صبح کو بوقت ضرورت دریافت کیا کہ تم مجلس مولود شریف کی نسبت کیا کہتے ہو؟ جواب دیا کہ اچھا کہتا ہوں. پھر کیا کہا؟ تم اچھا کہتے ہو تو تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام نے جواب دیا کہ میرے باپ دادا نے اس فعل کو نہیں کیا، کیا میں بھی نہیں کرتا؟ پھر کہا گیا اس شب کو جو مجلس ہوئی تھی اس میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ جواب دیا وہاں پر قیام و نعت ہوتی ہے اس لیے میں شامل نہیں ہوا. پھر کہا گیا نعت کے مانی حمد و ثنا تعریف کی ہیں، حضرت رسول کریم رحمۃ اللہ العالمین کی تعریف سے کیوں بھاگتے ہو؟ کچھ جواب نہ دیے، سکوت کیا. 15 ربیع الاول 1337 ہجری مقدسہ کو بعد نماز فجر بمواجیہ جملہ نماز یان مسجد امام سے کہا کہ جناب مولانا و مولوی حاجی قاری احمد رضا خان صاحب کی تصنیفات سے یہ کتاب تجلی الیقین موجود ہے. تمام و کمال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، تم حضرت کی تعریف و نعت سے کیوں گریز کرتے ہو؟ جواب نہ دیا، خاموش رہا. اس مبارک کتاب تجلی الیقین کے چند موقع پڑھ کر سنائے مگر کچھ اثر نہ ہوا. اب حضور والا مفسر و مشرع تحریر فرمائیں کہ حنفی المذہب اہل سنت و جماعت کی نماز ایسے بد عقیدہ وہابی مذہب کے پیچھے جائز ہے یا ناجائز؟ بدلائل و برہان قرآن شریف سے و حدیث شریف جواب مرمت فرمائیں. اللہ جل شانہ نے حضور والا کی ذات ستودہ صفات کی مثل آفتاب عالم تاب کی روشن و منور کیا ہے، اس طرح تا یوم القیامہ روشن رکھے. مگر عرض ہے کہ کم ترین وجیہ الدین کا یا اور کسی باشندہ محلہ کا کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی عزیز امامت کے لائق ہے، صرف بغض للہ و حب اللہ پر عمل ہے. آگے لکھو جناب دیتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں بیان سوال سے ظاہر ہے کہ وہ شخص وہابی بلکہ وہابیوں میں بھی اونچی چوٹی کا ہے. وہابی ایک اصل عقیدہ نعت اقدس سے جلنا ہے. یہ جناب دیکھیں کہ وہابیوں کا اصل عقیدہ نعت اقدس سے جلنا ہے، مگر مسلمانوں کا دھوکہ دینے کے لیے یوں صاف نہیں کہتے جو اس نے کہی کہ وہاں نعت ہوتی اس لیے شامل نہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہ کرے گا مگر کافر، اور کافر کے پیچھے نماز محض باطل. اگر مسلمان ہوتا نعت اقدس کو درست کہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے حدیث جناب نے بیان کی ہے. اچھا اس طرح یہ بے شباب فتوے ہیں کہ یہ پڑھتے ہوئے تھکیں گے نہیں. ابھی میں صرف ایک جلد سے پڑھ رہا ہوں اور میرے خیال میں ابھی میں نے آدھے بھی نہیں پڑھے، اور یہ جناب آگے شروع میں بہرحال آگے اختصار سے کرتے ہوئے اب ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں 596 پہ. میں بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے کافی جو بیچ میں حوالے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں. اب صفحہ نمبر 596 پر چلتے ہیں. وہاں پہ دیکھتے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا گول کھلایا ہوا ہے، کس کے اوپر فتویٰ داغ ہے. یہ صفحہ نمبر 596 ہمارے سامنے کھل گیا ہے. یہ کیا جناب بات بیان کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کون سی تحریر ہے. یہ 596 ہمارے سامنے پیج کھل گیا. یہ جناب 596 کو 597 کے اوپر کوئی ذکر ہے شاید. یہ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں ماجدین اس مسئلہ کہ امام جامع و درگاہ شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بعد ہر نماز یہ کہتا ہے کہ خداوند کریم غار شرع داڑھی منڈے جھوٹے دعوے داران نے خلافت کو سچا دعوے دار خلافت بنا دے. اور جب کبھی وہابیوں کا ذکر آتا ہے تو ان کے مولویوں کو جو مولوی خلافت کو اپنے پیٹ بھرنے کا پیشہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ پیراؤں کو خوب برا کہتا ہے اور اس کے پیچھے مجھے شریعت مطہرہ نماز پڑھنا جائز ہے اور جو مولوی اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام بتائے اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے، اگر یہ بحث مسئلے میں ہو تو مسجد کی توہین ہوتی ہے یا نہیں. آگے جواب میں لکھتے ہیں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں اس دعا میں کوئی حرج نہیں اور وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے. اہلو جناب وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، تو اسی وہی برائی لازمی بیان کرنی ہے. یوں ہی جھوٹے مدعین خلافت اور ان کے نام سے شکم پرور ان پر آفت کی شناخت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضرور ہے.
جناب یہاں پہ یہ حوالہ دکھانا مقصود تھا کہ جناب یہاں پہ لکھا کہ وہابیوں کی جو برائی ہے وہ تسی منڈ کے کرنی ہے، رگڑ کے کرنی ہے، تو اسی چھڑنا ہی انہوں نے۔ اچھا اس کے بعد ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں 616 پہ، 616 پہ جا کے دیکھتے ہیں جناب 616 پہ کیا بات بیان کی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 616 موجود ہے، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، ایک منٹ یہاں پہ چیک کر لوں۔ میرے خیال ہے یہاں پہ بھی شاید کوئی حوالہ نہیں ہے، بلکہ نہیں یہاں پہ کوئی ہوگا، بیرے کے پیچھے نماز مگر اس سے کام نہ ہو، ایک منٹ بس ایک منٹ، یہ شاید یہ کوئی سوال چل رہا ہے۔ بیرے کے پیچھے نماز جائز ہے مگر اس کا غیر اللہ سے جب کہ علم مسائل نماز و طہارت میں اس سے کام نہ ہو، اور غلطی جس پر لقمہ نہ ہو، اگر مفسد نماز تھی تو نماز آتی رہی ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر یہ یہاں پہ جناب لکھا کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے سفر میں امام کی عقائد کی تصدیق کی ضرورت ہے یا نہیں، یعنی سفر میں جو امام، اگر سفر میں آپ ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو امام آپ بناتے ہیں تو اس کے عقائد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں جناب جا وہ بستی وہابیہ کی ہو تو تحقیق کرو، اور اگر کوئی وجہ شبہ نہیں تو نماز پڑھے، پھر اگر بات کو ثابت ہو کہ مثلا وہابیہ تھا تو اعادہ فرض ہے، یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسجد وہابیہ کیا تو پھر آپ نے اس میں تحقیق کروانی ہے، اور اگر آپ کو یہ شبہ نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں اگر آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ وہابی تھا تو آپ نے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے جو آپ نے ان کے پیچھے پڑھی ہے۔ اچھا اس کے نیچے پھر یہ سارا لکھا ہے مسجد فرقہ غیر مقلد سنی اشخاص کے ملہ کسی اراضی کا بے نامہ کراک کے تعمیر کروائی، یہ سارا اس میں یہ فتویٰ موجود ہے، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 619 تک چلتا ہے۔ 620 پر دیکھتے ہیں جناب کون سی تحریر ہے، 620 کے اوپر ہے کون سا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جناب لگایا ہے۔ یہ ساری اس میں شکے موجود ہیں، یہ سارے اس میں چیزیں موجود ہیں۔ یہ جناب یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہابی امام کے پیچھے اہل سنت جماعت کی ابتدائی نماز خواجہ پنجگانہ یا خواہ پنجگانہ یا تراویح یا جمعہ یا عیدین یا نوافل یا نماز جنازہ میں درست حکم ہے یا کیا حکم ہے؟ زید مولویہ نے فرقہ وہابیہ دیوبند کو عالم دین سمجھتا ہے اور ان کے تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے، لیکن خود عالم نہیں۔ اب زید مذکور اہل سنت و جماعت کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کی امامت سے نماز سننے کی صحیح ہے یا کیا؟ زید فرقہ وہابیہ دیوبندیہ کو برا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن ان کی امامت سے نماز بلا توقف پڑھتا ہے، اور عمر و سنی حنفیہ اور وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط کرتا ہے، بخیال نہ ہونے نماز جائز کے لہٰذا زید مذکور کی امامت سے عمر مذکور کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں اور کیوں؟ امام جمعہ وہابی عقائد کا ہے اور صرف ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، آیا سنی اس کی امامت میں نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیا نماز ظہر ادا کرے؟ اگر امام جمعہ نماز، یہ سارے فتوے لکھنے کے بعد جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں وہابی کے پیچھے کوئی نماز فرض نفلی کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ اس کے پڑھنے سے نماز جنازہ ادا ہوا، اگرچہ نماز جنازہ میں جماعت امامت شرط نہیں، و لہذا اگر عورت امام المقتدیہ نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ مقتدیوں کی اس کے پیچھے نہ ہوئی، خود اس کی ہو گئی، اور اس قدر فرض کفایہ کی ادا کافی ہے، مگر وہابی تو نماز خود باطل ہے۔ لو جناب وہابی نماز ایتھے بھی باطل ہے۔ اچھا اس کے بعد صفحہ نمبر 625 پر چلتے ہیں۔ 625 پر یہ بد مذہبوں کے بارے میں یہ لکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کس کے اوپر جناب انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ سوٹیاں پھیر دی ہیں۔ یہ جناب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کیا ارشاد ہے شریعت مقدسہ کا اس مسئلے میں کہ زید و بد مذہبوں کے لیے کہ یہاں اعلانیہ کھاتا ہے، بد مذہبوں سے میل جو رکھتا ہے، مگر خود سنی ہے، اس کے پیچھے نماز کیسی اور اس کی تراویح کا سننا کیسا ہے؟ لکھا ہوا جی اس صورت میں وہ فاسق کے ملعن ہے اور امامت کے لائق نہیں ہے۔ اے لو جناب چیک کر لو۔ یہاں پہ تو جناب یہ کہتے ہیں کہ کچھ سنی جو ہیں اگر وہ بد مذہبوں سے جناب آپ وہ میل جول بھی رکھتے ہیں، ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو وہ خود بھی یعنی وہ فاسق بھی اور وہ امامت کا لائق نہیں، وہ بندہ امامت لائق نہیں۔ میں نے یہ پہلے فتویٰ سنایا بھی تھا، ان کی عتیق الرحمان صاحب مولوی ہیں انڈیا سے، ان کا میں نے وہ جناب آپ کو فتویٰ سنایا تھا، تو اس فتوے میں وہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنی صحیح عقیدہ دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے ملتا ہے اور ان کو دوست جانتا ہے اور ان کو مسلمان سمجھ کے ان سے ملتا ہے، تو وہ بندہ بھی امامت کا لائق نہیں ہے اور وہ بندہ بھی کافر ہے، وہ سنیت سے نکل جاتا ہے، اس کا آپ امام نہیں بنا سکتے۔ اچھا یہ جناب جس کسی محلہ کی مسجد میں محلہ داریان نے حنفیہ نے متفق ہو کر اپنے محلہ کی مسجد میں ایک تو مؤذن اور ایک
پیش امام مقرر کر رکھا ہو اور نماز کے وقت مؤذن کی راہ دیکھتا ہے تو کہ وقت ہو جائے تو اذان کرے اور پیش امامت مذکور باوجود مسجد مذکور میں یا خاص مسئلے پر بیٹھا ہوا تو اس حالت میں بلا رضامندی پیش امام مقررہ کے دوسرا کوئی مسجد مذکور میں سے محلہ کا یا دوسرے محلہ کا یا دوسرے گاؤں کا اذان دے یا نماز پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر بلا رضامندی اذان دینا یا نماز پڑھنا مقرر کے سوائے ناجائز ہو اور محلہ داران مذکور منع کرتے ہیں اور وہ نہ مانے تو شرع شریف سے ان کے یہ کیا حکم ہے؟ الجواب جی فتویٰ سب سے پہلے لائن میں لکھا ہوا ہے ان کے پیچھے نماز محض باطل ہے جیسے کسی یہودی کے پیچھے جی اگر وہابیوں کی نماز کا پتہ ہو کہ وہابی امام بنا ہوا تو ان کے پیچھے نماز ایسی ہے جیسے آپ کسی یہودی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. لو دسو کار لو گال ہون چنگے رہے ہو. اہل بدعت و بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اہل بدعت و بد مذہب یہ ان کو وہابیوں کو دیوبندیوں کو اہل بدعت بھی اور بد مذہب بھی اور پتنی سے کیا یہ کہتے ہیں. اچھا اگر کوئی بندہ وہابی استاد بھی مانتا ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 633 پہ چلتے ہیں. یہ کون سی تحریر میرے پاس آئی ہے؟ یہ صفحہ نمبر 633 پر ہم جا کے دیکھتے ہیں. اچھا جی یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ نمبر 830 لکھا ہوا ہے جناب. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر استاد وہابی ہو تو شاگرد اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہوئے جناب لکھتے ہیں وہابی کے پیچھے نماز جائز نہیں اگرچہ اپنا استاد ہو بلکہ اسے استاد بنانا ہی اس کی حق میں زہر قاتل سے بدتر ہے. لو جناب فوراً پرہیز کرے کہ صحبت بد آدمی کا بد بنا دیتی ہے نہ کہ بد کی تعلیم. آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان سے دور بھاگو ان کو اپنے سے دور کرو کہیں وہ تم کو گناہ نہ کر دیں کہیں وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں. اچھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ایک یہ بڑی خاصیت رہی ہے, خاصیت تو نہیں یہ بددیانتی رہی ہے کہ بات کچھ اور چل رہی ہوتی تھی, بد مذہب کی بات چل رہی ہوتی تھی اور بد مذہب سے مراد یہ تھا کہ جو قرآن و حدیث سے بالکل ہٹ کے چلے, جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اوپر سے پوچھ ڈال دے, ان کی تعلیمات کو نہ مانے اور اپنی طرف سے فتوے جڑنا شروع کر دے. تو اس کے بارے میں ایک تحریر خود لکھنی کہ بد مذہب کے بارے میں جناب آپ نے بالکل یہ کام نہیں کرنا اور جو یہ وہابی اور دیوبندی ہیں یہ بد مذہب ہیں. اور بد مذہب یہ بات کرنے کے بعد پھر حدیث کا کوئی ایسا ٹکڑا لے آتے تھے جس میں بد مذہب کا ذکر ہوتا تھا یا کوئی ایسا ذکر ہوتا تھا جو قرآن و حدیث سے بالکل وہ ہٹ کے چلتے تھے یا اس کو اوپر سے پوچھ ڈال دیتے تھے, تو اس کے آگے چھوٹے سے ٹکڑا پیش کر دینا ان سے دور بھاگو. اب یہ پتہ نہیں زیادہ کن کی بات ہو رہی ہے, ان سے دور بھاگو ان کو اپنے سے دور کرو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں. اب اوپر بات وہابیوں کی چل رہی ہے اور نیچے ان سے دور کر دو, تو گویا یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں ان سے مراد یہ وہابی ہیں, تو یہاں پہ یہ ان سے مراد وہابیوں کو کہہ رہے ہیں اور وہابیوں سے دور آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تم وہابیوں سے دور ہو کہیں وہ تم کو خود فتنہ میں نہ ڈال دیں. تو یہ اس بندے کا یہ خاص رہا ہے, ہمیشہ اس نے تحریر کے بعد حدیث یا پیش کرنی ہے تو پیش کرنے کے بعد وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ میں حدیث کو کوئی ایسا ٹکڑا ڈھونڈوں, ایسا ٹکڑا اپنی تحریر میں لاؤں کہ جس میں اون یا کوئی ایسا غائبانہ سیگا آ رہا ہو اور میں اس حدیث کا جو رخ ہے, اس حدیث کا جو وہ میں والا وہ ان وہابیوں کی طرف یا دیوبندیوں کی طرف پھیر دوں تاکہ پھر یہ آپس میں لڑتے رہیں. اچھا اس کے بعد ہم سنی یا وہابی کے بارے میں ایک اور تحریر 638 پر ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں جناب یہ کیا تحریر لکھی ہوئی ہے. صرف 2 تحریریں اور رہ گئی ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. تبصرہ کافی کر چکے ہیں لیکن بعد بھی دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی اور لوگ ایڈ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اچھا جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے 638 صفحہ نمبر یہ 638 ہی ہے. اس میں جناب کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید قوم سادات سے ہے اور امامت بھی کرتا ہے اور وہابی اور سنی عالم کو یکساں سمجھتا ہے. مسئلہ علم غیب کا جب ذکر آتا ہے جواب میں کہتا ہے یہ مسئلہ جدید نہیں ہے, قدیم سے اسی طرح جھگڑا ہوتا چلا رہا ہے اور عالم بامی تقریر اور حجت کرتے چلے ہیں. اس مسئلہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور رسائل ایک مفتی سنی عالم کے جو کہ واجبات سنت و مستحب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کرے تو ثواب ہے, نہ کرے تو حرج نہیں. اور خلاف کمیٹی جو علماء وہابیہ کر رہے ہیں ان کی امداد پہنچانے کی غرض سے نہایت کوشش سے چندہ فراہم کر کے پہنچاتا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سنی عالم انکار کرتے ہیں تو جواب میں کہتا ہے کہ ہم کس کا منہ پکڑیں, لوگ تو سنی عالموں کو طرفدار انگریز و ملازم کہتے ہیں. عمر ایک سنی مفتی عالم کا مرید ہے. لو جی یہاں پہ ایک تو یہ بات بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ جناب یہ وہ جو سنی عالموں کو طرفدار انگریز ملازم بھی کہتے ہیں, یہ سنیوں کے اوپر بھی یہ جناب یہ انگریزوں کی طرفداری کا یہ الزام ہے اور یہ ان کے اوپر یہ فتویٰ ملتا ہے. اچھا پھر لکھا ہوا جناب زید کی ان باتوں سے متنفر ہو کر نماز جمعہ ترک کر کے زور پڑتا ہے, آیا اس صورت میں زید قابل امامت ہے یا نہیں؟ معتبر کتب سے ثبوت ہونا چاہیے. الجواب جو شخص وہابیہ اور اہل سنت علماء کو یکساں سمجھتا ہے اس قدر بات اس کے خارج اسلام ہونے کو بہت سے اس کے پیچھے نماز باطل ہے. لو جناب وہابیہ اور اہل سنت علماء کو یکساں سمجھتا ہے اسی قدر بات اس کے خارج از اسلام ہونے کو بہت ہے.
یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے فرقے نہیں بتانے، ہم نے اپنے مسلک نہیں بتانے، ہم سارے مساوی ہیں، ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، وہابی ہمارے بھائی ہیں، تو اس بات کے اوپر احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ صرف یہی بات کرتا ہے نا کہ وہابیہ اور اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ یکساں ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مسلمان ہیں، تو یہ بات کرنے والا بھی خارج اسلام، یعنی اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سامعین کرام 6ویں جلد کا میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ ان کا جو فتویٰ ہے، ان کا اپنا جو اتفاق ہے دیوبندیوں کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، کس قدر یہ مسلمان آپس میں محبت و اخوت رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے یہ فروعی اختلافات ہیں، بنیادی اختلافات نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی عوام کو چونا دیتے ہیں، کون سی عوام کو جناب ٹرک کی بتی دکھاتے ہیں۔ میں اس کے اوپر کافی تبصرہ کر چکا ہوں، میں آپ چلتا ہوں باقی دوستوں کی طرف۔ جی مسلمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل جی یہ تو سارے دوستوں کو اب پتہ ہے، اور روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف یہ اکٹھے ہیں جبکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ فتاویٰ اس بات کی زندہ دلیل ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے فتوے دینے والوں کے اوپر ایک بہت بڑا فتویٰ دینے والے کا ایک فتویٰ ہے، جو ان سارے فتووں کے اوپر ایک فتویٰ بھاری ہو جاتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے 6045 کے نمبر سے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جاتا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک معاملہ تو ہونا ہی ہے۔ جب بات چلی ہے تو بات تو جائے گی دور تک، کہ اگر مثال کے طور پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ جو فتاویٰ دے رہے ہیں حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہیں، جھوٹ ہیں، کذب ہیں، غلط فتاویٰ ہیں ان کے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے نیچے وہ آ گئے۔ اور لازمی بات ہے جو ان کے فتوے کی تائید میں بولے گا وہ بھی اس فتوے کے نیچے آ جائے گا۔ تو حقیقتاً یہ جو فتویٰ فیکٹری ہے یہ انسانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے امت محمدیہ جو 313 افراد پہ تھی وہ تو غالب ہی غالب تھی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 ارب کے قریب امت کے اگر مجموعی نمبر نکال لیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے کہ ان کو کافر کون کہتے ہیں، اگر کیونکہ کافروں ایک دوسرے کے کافر کہنے پہ جائیں گے تو شاید وہ ایک بندہ بھی مسلمان نہیں بچے گا، لیکن دعویٰ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے 1.5 ارب کے قریب ہیں، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ دنیا جہاں کے مال و دولت کے مالک ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود، ان کی عزتیں کیا ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں، خود غور و فکر کر لیں۔ تو یہ بات بڑی قابل درد بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جب دیکھتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگوں نے دین کو بنا کیا دیا ہے، مذاق بنا دیا ہے دین کا۔ اللہ کی طرف بلانے والے بڑے کم لوگ ہیں جو نور کی طرف بلاتے ہیں، اور جو بلاتے ہیں نور کی طرف لازمی بات ہے ان کو نور کا علم بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ظلمات میں بیٹھے ہو تو وہاں سے نکل آؤ تو ہم تمہیں نور کی طرف نہیں بلاتے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے مخالفین کہ اگر جماعت احمدیہ حق پہ نہیں ہے اور آپ حق پہ ہیں تو پہلے حق کا عطا پتہ اچھی طرح بتائیں، ان کو بتائیں کہ جی ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، اس کی طرف آ جائیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو ہم اللہ کی جماعت سمجھتے ہیں، تو پھر تو وہ بات کرنا بھی بنتی ہے، مذاکرہ کرنا بھی بنتا ہے،
مناظرہ کرنا بھی بنتا ہے. تو اگر فتح اور شکست کے لیے تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر آخری فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تھا. تو غور و فکر کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آج بھی چیلنجز کھڑے ہیں, ان کے مطابق اللہ کی قسمیں کھائیں اپنی مساجد میں بیٹھ کے, اور آزما کے دیکھ لیں, اللہ تو آج بھی زندہ ہے. کسی کے امام کو گالیاں دینا, لوگوں کو گالی گلوچ کرنا, یہ کہاں کا تقوی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریق پہ تبلیغ کی تھی؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق پہ تبلیغ کرتے تھے تو پھر تو لازمی بات ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین نہیں تھے, وہ تو گالیاں دینے والے تھے. وہ تو کرتے, اس طرف تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا. لازمی بات ہے کہ کوئی مسلمان نہیں مان سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دم بھرتا ہے. تو یہی آجزانہ رائے ہے اور آجزانہ درخواست ہے سب سننے والوں سے بھی کہ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کے اوپر غور و فکر کریں, قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کریں, اپنے عقیدے اللہ کی کتاب کے مطابق کریں, خدا کا شریک نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ یہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو خدا کا شریک بنا دیا تھا, کہ خدا سے بڑھ بڑھ کے فتوے دے رہے ہیں کہ لوگوں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے اسی دنیا میں کر رہے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے میری طرف لوٹ کر آنا اور پھر میں ان کا فیصلہ کروں گا. اور یہ ان کے جنتی دوزخی ہر چیز ہونے کا فیصلہ اسی دنیا میں کر رہے ہیں. افسوس ہے, بس اس کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. اور دعا کی جا سکتی ہے اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو متقی انسان ہے وہ غور و فکر کرے. بس جزاک اللہ. جی جزاک اللہ مسلم احمدی بھائی. جی اکبر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جلیل السلام. بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ دکھایا ہے. میرے پاس تو سادہ اور عام سی باتیں ہی ہیں. یہ جو سننے والے ہمارے بھائی ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ یہی درخواست ہوگی کہ خالی جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب نہ کریں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ احمدیت میں آئیں, بات یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں. کسی کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ اپنی آخرت خراب خدارا نہ کریں. اکبر بھائی کتنی پیاری بات آپ نے دہرا رہی ہے, اور نیچے ایک بندے نے کمنٹ بھی کیا ہے, تو یہ پیغام اس بندے کو بھی دیں. اب دیکھیں ایک بندہ نیچے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس بندے نے کہا کہ مردے نے کہا, ہاں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام. آگے اس نے جو لفظ لکھا ہے وہ بندہ بول بھی نہیں سکتا جو اس نے لفظ لکھا ہے. یعنی اتنا اس نے الزام لگایا ہے, اور وہی بات جو بھی آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف سنی سنائی باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو اسی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ جواب دیں, آپ اپنا کنٹینیو کریں. اس میں جری اللہ بھائی اسی طرح ہے کہ ان بیچاروں کی جو ہے وہ قصور کوئی نہیں, اور ان کی حالتوں پہ جو ہے رحم آتا ہے. اسلام کو جو ہے وہ بگاڑ کے ایسے بنا دیا گیا, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسے بنا دیا گیا کہ یہ بیچارے جو کرتے ہیں ان کا قصور کوئی نہیں ہے. ان کی نظر میں جو ہے جو مولویوں نے اسلام پیش کیا ہے وہ ان کی نظر میں اسلام ہے, اور ان کو یہ نہیں, بیچارے معصوم ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ذاتی مفادات ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ ایک قسم کا جو سٹرونگ مافیا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑایا جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیمات جو ہے وہ بگاڑ دی جائیں. اور یہ بھی جو نام نہاد جو ہے وہ علماء ہے نا, مولوی حضرات ہیں, یہ اس چیز کا جو ہے نا وہ مین جز بنے ہوئے ہیں. اور حدیث میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر بنتا ہے, ملتا ہے کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہیں کہ علماء سو جو ہے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اور دوسرا ان سے جو ہے وہ جو سننے والے بھائی ہیں, چلے مولوی تو ہمارا جواب نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا جو ہے وہ تعریف بتا دے کہ مسلمان کی تعریف کیا, مسلمان کہتے کس کو ہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس چیز پہ جو ہے وہ غور کریں. دوسرا, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو, یا جو آج کا دور چل رہا ہے, جو فرقے چل رہے ہیں, کس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جو کسی کو کافر قرار دے سکے, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا فرمان جو ہے وہ دیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ
دیکھیں پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی، اب دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں 90% تک جو ہے وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اور سر کٹوانے کو بھی تیار ہیں ختم نبوت پہ۔ بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ایک بات کو لے لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات تھی، جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کی جو تعلیمات کیا تھی، جب آپ وہ دیکھیں گے نا سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے، وہ تعلیمات جو ہے وہ اور ہیں۔ اور پاکستان میں جیسے ملاوٹ، بچوں کے ساتھ زیادتی، ظلم، بربریت، زنا، فحاشی اور پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے تو اسلام جو ہے وہ اتنا محدود کر دیا ہوا ہے کہ گناہ کرتے رہو، ایک سال میں جو ہے وہ چلے جاؤ، کیا کہتے ہیں، فراڈ کرو، یعنی کہ لوگوں کا حق مارو، ہر طرح کے گناہ کرو، اور اینڈ پہ جو ہے وہ حاجی یا عمرہ کر کے، یہ اپنے ذہن کو مطمئن کرنے والی بات ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسے بنا دیا گیا کہ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں جری اللہ بھائی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کی پکڑ نہیں کر سکتا؟ چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کے روز جو ہے وہ جن جن کو یہ لوگ مانتے ہیں یا جن کی تعلیمات پہ قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے چلتے ہیں نا، وہ بھی ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ باقاعدہ پوچھے گا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کریں گے کہ اے اللہ، نہ تو ہم نے جو ہے وہ تیرا شرک کیا ہے، اور نہ تیرے مقابل ہم جو ہے وہ معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا جائے گا تو وہ ان کی طرف کریں گے، انہوں نے تو وہ مکر چکے ہونا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے ان میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ جیسے آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کہ بعض پیر ہیں، توبہ نعوذ باللہ، لوگ تو اتنے حد تک جو ہے وہ پستی میں جا چکے ہیں کہ مزاروں پہ تو سجدے کرتے ہی ہیں، جو پیر صاحب آتے ہیں ان کے جو پھول شول چڑھا کے اور ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جو ہے وہ اسلام ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو ملاوٹ یا زنا یا جو بھی شراب کاری وغیرہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی کر رہے ہیں نا۔ وہاں سے کرسچن آ کے تو نہیں کرتے، یا یہودی آ کے تو نہیں کرتے، پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جو وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور مسلمان ہے، ہمیں تو چلو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے جی کافر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ احمدیوں کو اگر ہم یہ سائیڈ پہ ایک کر دیں نا، مثال کے طور پہ جی احمدی سائیڈ پہ ہو گیا، پیچھے 4-5 جو فرقے بنتے ہیں، یہ وہی روٹین ان کی آپس میں ہو جانی ہے، قتل و غارت، انہوں نے یہی کفر کے فتوے، دوبارہ انہوں نے یہ کھیل شروع ہماری طرف کیوں آتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، دوسرا ہم اقلیت میں ہیں۔ یہ دیوبندی کو جا کے بولے گا کوئی مولوی فتویٰ دے، جس طرح ہمارا جو ہے وہ تدفین کے معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ بولا تھا، یہ کوئی بریلوی جو ہے وہ سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں ایسے کہے، جتنی تعداد میں ادھر سے اسلحہ نکلے گا اتنی تعداد میں ادھر سے نکل آئے گا، جرت نہیں ہے ان کی۔ یہ میری آنکھوں دیکھے جو ہے نا، میری آنکھوں دیکھے یہ واقعات ایسے ہیں۔ ہم پہ صرف جو ہے وہ اس لیے یہ اپنا دعویٰ بولتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے آگے سے جو ہے وہ رپلائی نہیں دینا ہوتا، ان کی دکانداری جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور جھوٹ کی میعاد جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے، جو سننے والے خاص کر ہمارے، ہم تو انہیں بھائی سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے جو ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہو، کسے کیا تیرا کن کتا لے گیا، وہ کتے دے پیچھے دوڑ لاتی۔ خدا را اس طرح دے نہ بنو، پہلے اپنا جڑا اس طرح کے نہ بنے، پہلے اپنا جو ہے وہ کان دیکھیں، پھر جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ جی بس 2 جملے لکھ دیے جی قادیانی کافر، یا وہ گالی گلوچ کر دی، تو اس سے ایک تو آپ کی جو ہے وہ خاندان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کون سے جو ہے وہ سمت میں جا رہے ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف والا واقعہ ان لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کر کے جو ہے وہ اتنا شدید لو لوان کر دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جوتے وہاں تک خون پہنچ گیا تھا۔ تو آپ نے تو کوئی ایسا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بد دعا بھی نہیں کی، فرشتے بھی آئے تھے۔
تو یہ خدا نخواستہ ان کے اصل میں اسلام ان کے ایک مائنڈ سیٹ ان کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ جیسے یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری مرضی سے چلے، ہم اسلام کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نہ ہی ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلائیں گے تو ان کا جو جیسے وہ پروٹوکول ہوتا ہے یا ان کی روزی روٹی یا ان کا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کا پھر جو ہے وہ نام لینے والا کون ہوگا؟ تو یہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ اگر ان کے خلاف توقع کوئی اگر بندہ مخلص ہو کے حق کی بات کر دے، یہ اس پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اور کئی مثالیں ہمارے پاس ایسی ہیں، جیسے وہ ایک تھے کیا کہتے ہیں بینک والا واقعہ، شاید آپ کے علم میں بھی ہو، وہ سیکورٹی گارڈ تھا، ذاتی رنجش جو ہے وہ ذاتی تھی، تو اس نے جو ہے وہ قادیانی کا کہہ کے جو ہے وہ جناب اس کو جو ہے دن دہاڑے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ تعلیمات پہ چل رہے ہیں، اور ہماری تو یہی درخواست ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے وہ جو فرقے یا تعلیمات جو ہے ان کی ہمارے پہ سوال اٹھانے کی بجائے پہلے اس کا جواب دیں، اور دوسرا اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ پروف کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ حق سچ پہ ہیں، اس کی ہمیں جو ہے وہ پروف دیں اس چیز کا۔ اب فتویٰ تو جو ہے ہم بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کافر دوزگی جنمی، یہ لیکن ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ڈیفرنس جو ہے نا وہ واضح نظر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر احمدی کسی احمدی سے چاہے پاکستان میں کہیں پہ بھی ہو کچھ ٹائم گزارے گا نا، اور اس میں اور احمدی میں اور غیر احمدی میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا ہر لحاظ سے۔ پھر بھی یہ اندھے کے اندھے ہی ہیں، تو ان کی جو ہے وہ اس لحاظ سے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ اکبر بھائی، بہت شکریہ۔ جی محمد سہیل ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوا ہے، اور کافی آپ نے لوگوں کے سامنے حقیقت کھول کے رکھی ہوئی ہے۔ اصل میں حقیقت ان کو پتہ ہی ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے پیسوں کا، ڈالر کا، جو بات میں جس طرح سمجھاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ جس نے بھی مشہور ہونا ہے نا، وہ احمدیوں کے خلاف بات کر دے تو وہ بڑا ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ سڑک پہ کوئی نشے بھی اگر چل رہا ہوگا نا، وہ احمدیوں کے خلاف کوئی گالیم گلوچ کر دے گا نا، تو انہوں نے اس کو سر پہ بٹھا کے جی اس کی واہ واہ شروع کر دینی ہے۔ اس کی ایک مثال وقار زکا ہے، اس نے کچھ ایسے پروگرام کیے تھے کہ جہاں اس کو اس کی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یار میری جان کا خطرہ ہو گیا، تو اس نے ختم نبوت کے نام پہ پروگرام کر دیا۔ پھر جو اس کی واہ واہ ہوئی ہے، اور اتنے بڑے بڑے ملا جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، اور کہا ٹھیک ہے جی اس نے پروگرام کیے ہیں، لیکن اس کے گناہ اس نے اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ ختم نبوت کے نام پہ جو ہے نا اس نے آواز اٹھا کے اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ مطلب نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی ہے۔ میں تو سچی بات ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا، ان لوگوں کی اسٹریموں کو دیکھ کے اگر ہنسنے کا دل کرے نا تو ہنسی آتی ہے لوگ کی، کیونکہ ایک عام آدمی، میں بہت سادہ سا علم رکھنے والا احمدی مسلمان ہوں، تو بعض اوقات مجھے بھی سن کے جو ہے نا وہ ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ کس طرح کی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، کہ جس کا نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ وہ ایک محمود برق ہے، وہ بھی جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تو اور ان لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بس ہاں جی ہمیں کوئی ختم نبوت کا مجاہد مل گیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بہرحال۔ لیکن ان کی ان تمام باتوں سے کہنا کہ سچ کی جتنی مخالفت ہو نا، حق کی جتنی مخالفت ہو، وہ اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے۔ ان کی جتنی بھی مخالفت ہو رہی ہے نا، یہ جو جماعت کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا واقعی سرئی جماعت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں تک جو جماعت کو جانتے بھی نہیں تھے نا، ان کی مخالفت کی وجہ سے جماعت کا پیغام خود بخود پہنچ رہا ہے۔ بال بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو لوگ جانتے ہیں کیبل آپریٹر کا سسٹم ہوا کرتا تھا، کہ ایک محلے میں کیبل آپریٹر ہوتا تھا، وہ کئی مہینے میں لوگ مختلف چینل جو ہے وہ دیا کرتا تھا، اور اس کے مہینے کے پیسے لیتا تھا۔ تو ہمارے محلے میں جماعت اسلامی کے کافی زیادہ گھر تھے، تو جب وہ کیبل آپریٹر نے نیا کام شروع کیا، اس نے پورے مہینے اتنے کو فحش پروگرام چلائے، اس کی واہ واہ ہوئی، بہت زیادہ واہ واہ ہوئی کہ یار یہ بڑا اچھا سسٹم چلا رہا ہے کیبل آپریٹر کا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کوئی سرچ کر رہا تھا، تو ایک دن اس نے کوئی ایک دن کے لیے یا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے، پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں، کہیں اس نے ایم ٹی اے لگا دیا۔
تو پورا محلہ اس کے دفتر کے آگے ایسا احتجاج کیا کہ ہم آگ لگا دیں گے، تم نے یہ کر دیا. تو بولا یار میں پورا مہینہ اتنے کوئی گندے چینل چلاتا رہا، فحش چینل چلاتا رہا، میرے تو واہ بڑی ہوتی رہی، مجھے فون کر کر کے بڑی میری تعریفیں ہوئی. میں نے 1 گھنٹے کے لیے، اور اس میں تھا کیا، صرف اسلام کی باتیں تھیں، اچھی باتیں تھیں، تو تم لوگ سے وہ اچھی باتیں برداشت نہیں ہوئی. تو بہرحال میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا میری آنکھوں دیکھا حال ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. تو جب میں پاکستان ہوتا تھا تو اس کے بعد سے بہرحال اس کا بڑا ہی کوئی معاملہ خراب کیا، اور پتہ نہیں وہ آگے چلا ہے کہ نہیں چلا. بہرحال میں یہی عرض کروں گا. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ سہیل بھائی. اس سے یہ ہے کہ ان کو جب کوئی سر کی چیز دکھائی جاتی ہے تو اس وقت اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ دلچسپی ہوتی ہے ان میں، یہ جو گندی اور فوج چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی مزید بات کی جائے تو سارے اس طرح آرام سے اس طرح سونے لگ پڑتے ہیں، نیند آنے لگ پڑتی ہے، پھر فتوے اور اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے. اچھا میں یہاں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں، نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. جی یہ ہمارے دوست ہیں فتح اسلام مسلم احمدی بھائی ہے، ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ فتح اسلام کے نام سے. ان کا آج بھی پروگرام تھا وفات مسیح علیہ السلام، یہ پارٹ 3 ایکسکلوسیو انہوں نے پیش کیا ہے اور بڑے کمال کا پیش کیا، قرآن و حدیث سے انہوں نے دلائل دیے ہیں. یہ ان کے چینل پہ بڑے تفصیلی پروگرام الحمدللہ ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ان کا چینل موجود ہے، میں ابھی لنک بھی لگا دیتا ہوں آپ کے اس پہ کمنٹ سیکشن میں. تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، اور اس میں جو یہ اعتراضات کرتے ہیں خلیفۃ مسیح رابعی کی ویڈیوز کے آپ کو جواب ملیں گے، مجلس عرفان کے آپ کو جواب ملیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اس میں جو اعتراض یہ اکثر جو غیرحمدی کرتے ہیں تو ان کے تفصیلی جواب آپ کو ان میں لائیو یہ پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے جواب آپ کو اس چینل پہ ملیں گے. میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر سکیں. یہ میں نے لنک چیٹ سیکشن میں لگا دیا ہے، یہ میں سامنے شو بھی کروا دیا ہے، یہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، فتح اسلام کے نام سے یہ چینل ہے، تو آپ اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ان کا جو اسکیجول ہوگا اس کے مطابق آپ ان کا پروگرام بھی لازمی دیکھیے گا. اچھا یہ آپ کے سامنے میں نے وہ سارے حوالے پیش کر دیے ہیں جلد 6 سے. ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بڑا آگے ابتدائش کر ہوتا ہے کہ آگے کے دیکھ ہوتا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے. ابھی آپ کے سامنے میں پورے وہ معاملات پیش کروں گا. باقی جلدوں میں جو انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے وہ ان کے بارے میں دیوبندیوں اور وہابیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یار مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو یہ واقعہ شیخ پورہ کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ دیوبندیوں نے بھی زبان چلائی ہے، وہابیوں نے بھی زبان چلائی ہے، اور بریلویوں نے بھی زبان چلائی ہے. یہ واقعی قلوب مشتہ والی یہ مثال ہے نا، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، تو دعوی نبوت فرمانے کے بعد جتنے بھی وہاں پہ مخالفین تھے، جو مخالفین اسلام تھے، وہ چاہے مشرک ہو، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، جو بھی ہو، وہ سارے آپس میں اتفاق ان میں ہو گیا، آپس میں اتحاد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف وہ سارے اتحاد ان میں ہو گئے. یہاں پہ نیچے آپ یہ خادم رضی کا پیروکار بھی کچھ گالیاں نکالنے والے آ گئے ہیں. اچھا ان میں جب وہ اتحاد ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے یکجا ہو گئے، اور جب ان کی آپس کی بات آتی تھی وہ سارے آپس میں پھٹے ہوئے پڑے تھے، تو بھی کافر ہے، تو بھی جناب صحیح نہیں ہے، تو غلط ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. اب جماعت احمدی کے معاملے میں بالکل سیم اس طرح ہے، جب جماعت احمدی کی بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک مٹھی ہیں، اور جناب تم لوگ کافر ہو اور دار اسلام سے خارج ہو. حالانکہ ان کی آپسی فتوی یہ ہیں کہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہیں، ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھ سکتے. بریلوی نے، احمد رضا خان بریلوی نے تو یہاں تک فتویٰ دیا اپنی کتاب عرفان شریعت میں، اس نے یہ بات بیان کی جو میں کئی دفعہ یہ بیان بھی کر چکا ہوں، میں حوالہ دکھا بھی چکا ہوں، کہ اس احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی یا وہابی مر جائے تو تم اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کے ساتھ اہل اسلام سے سلوک نہ کرو، اس کو تم جناب وہ کفن اس کے اوپر نہ دو، کسی قسم کا تم اس کے ساتھ سلوک نہ کرو، اور اگر یہ تمہاری مسجدوں میں گھس آئیں تو تم ان کو دھکے دے کے نکالو، زبردستی نکالو، تمہیں مارنا پڑے تو تم ان کو مارو بھی. یہ فتوے ان کے دیے ہوئے جناب. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب ایک ہیں اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، ختم نبوت کے معاملے میں ہم سب کام کریں گے، اور ختم نبوت کے اوپر بھی ان لوگوں نے یہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہونے کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، جیسے بریلویوں نے دیوبندیوں پر لگائے ہوئے ہیں، دیوبندیوں نے بریلویوں پر لگائے ہوئے ہیں، اور وہابیوں نے ان دونوں پر لگائے ہوئے ہیں، اور شیعوں نے بھی ان پر لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے شیعوں پر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ویسے کسی وہ جہد کا معاملہ ہو، کسی فروعی اختلاف کا مسئلہ ہو، کسی بنیادی اختلاف کا مسئلہ ہو، تو ان لوگوں نے جو کفر کا فتوے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے کوئی بندہ آتا ہے، اے بھائی تیرا فتوی تو لے تے گھر جا اپنے، یعنی ایک ایک فرد واحد کے لیے انہوں نے فتویٰ تیار کیا ہوا ہے، جو گویا کو سند ہوتی ہے فتوے کی، وہ جس طرح جب تک کوئی پہنچا نہ دے اس وقت تک ان کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور پھر یہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں
میرے خیال کافی لمبا پروگرام کر چکے ہیں، 1.25 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور کوئی بریلوی کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور آ کے ان باتوں کو دفاع کرے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری حقیقت بیان کر دی ہے. میں دوبارہ لنک شیئر کرتا ہوں، اگر کسی نے کوئی آنا ہے تو ہم 2-3 منٹ اور مزید ویٹ کر لیتے ہیں اگر کسی نے آنا ہے. بعد میں یہ نہ کہ میں ابھی تک تقریباً 1.25 گھنٹے ہو گئے، میں ابھی بھی اس وہ گمنام بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا میں نیکسٹ اسٹریم میں آؤں گا، لیکن وہ نہیں آیا. اس نے کہا تھا کہ جو بھی نیکسٹ اسٹریم ہوگی 2 دن بعد، کل ہوگی پرسوں ہوگی، میں لازمی آؤں گا. وہ کل بھی نہیں آیا اور آج بھی 1.25 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ نہیں آیا. واقعی نیچے لوگوں نے کئی کمنٹ کیے تھے وہ گمنام جو ہے وہ گمنام ہی ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا. لیکن میں پھر بھی حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ چونکہ جامعہ میں پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی تیاری کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تو میں نے نمبر بھی شیئر کر دیا تھا، نمبر بھی اس نے وہ نوٹ کر لیا وہاں سے، اور اگر اس نے رابطہ کرنا چاہا تو کر لے رابطہ، لیکن ابھی تک کوئی اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آیا، کوئی ابھی تک اس کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آیا. یہ فتاوی رضویہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا یہ دفاع کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے روحانی ذہن کھول کے بیٹھے، ہم اس کا دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہماری اپنی اسٹریمز بڑی پڑی ہیں، ہم تو دفاع روحانی ذہن کے کرتے ہیں. یعنی اگر جب ہماری عقیدے کی بات آتی ہے تو ہم کھل کر سامنے آتے ہیں، ہم کبھی چھپتے نہیں ہیں وہ تو یار روحانی ذہن کی گل آگے نکلو جی اتوں. ہم تو بلکہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں روحانی ذہن کی بات کرنی ہے اور بات کرتے ہیں روحانی ذہن سے، لیکن معاملہ پھر وہی پیش ہوگا، ساری عبارت وہیں سے پیش ہوگی. یعنی اگر تم نے عقیدہ وہاں سے پیش کیا تو اگر تم نے تحریر وہاں سے پیش کی تو عقیدہ بھی پھر وہیں سے پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ تحریر وہ دکھا کے گویا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں نا کہ گویا میرے تو صاحب کا کوئی یہ عقیدہ تھا. تو اس لیے جب تحریر اس کتاب سے پیش کریں تو عقیدہ پھر اس کتاب سے پیش کرے گا. یہ ہم جو اپنے شرائط یا اپنے جو معیار مختص کرتے ہیں تو ان معیار میں ہم کبھی بھی یہ معیار نہیں لکھتے. خاص کر میں تو نہیں لکھتا، میں تو ایک عام سا ادنا سا خادم ہوں. میں نہیں معیار لکھوں گا تو کوئی اعلیٰ بندہ کیسے معیار لکھ دے گا وہ کہ جناب ہم میرے تو سب کی کتابوں سے بات نہیں کرے گا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو معیار ہوگا وہ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اس کے بعد پھر ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رسالۃ اسلام کی تحریرات کو پیش کریں گے جو ہمارے لیے حجت ہیں. ان کے لیے بے شک نہ ہو، ان کے لیے جو حجت ہوگی پھر ان کے لیے ہم اکابرین کی تحریریں جو ان کے ہم مجددین ہیں ان کی تحریریں پیش کریں گے. لیکن آپ کو یہ بات بھی دیکھنے کو سننے کو ملے گی جب ہم یہ کہیں نا کہ ہم آپ کے مجددین کی تحریر وہ تو حجت آپ کو پیش کریں گے تو اس وقت وہ صریح انکار کر دیں گے، نہیں بھائی ہم ان کو حجت نہیں مانتے، ہمارے سامنے ان کی تحریریں نہ پیش کرنا، ہم ان کے دفاع نہیں کر سکتے. ان کے پھر یہ بیان نکلتے ہیں ملا علی قاری کی تحریر پیش کریں، نہیں بھائی ہم انہوں حجت نہیں مانتے. اگر نہیں حجت مانتے تو پھر لگاؤ فتوی کفر، لگاؤ کفر کو، یہ کافر ہے فتوی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نہیں فتوی لگاتے. یعنی منافقانہ یہ چال چلتے ہیں. دیوبندیوں کی بات کریں جناب یہ آپ کی یہ اکابرین کی تحریریں پیش کریں گے، نہیں بھائی آپ نے ان کی تحریریں پیش نہیں کرنی. دوسرا کوئی بندہ ہوگا آپ نے بھائی ہم آپ کے اماموں کی تحریریں پیش کریں گے، جی ہم نے ان کے امام کی تحریر پیش نہیں کرنی. تو گویا ان کے لیے پھر اس وقت قرآن اور حدیث ہی ہو جاتا ہے. پھر قرآن اور حدیث میں تشریعات اپنی مرضی کے ڈال دیتے ہیں، تعویلات اپنی مرضی کے کر دیتے ہیں، اس میں جو مفروض ہے اور اس طرح کی باتیں من گھڑت کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں بیچ میں اور اس طرح کی من گھڑت باتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ آپ کے سامنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کا وہ پورا علمی محاسبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا ان کے نظر میں کیا مقام ہے اور یہ ان کو کیا سمجھتے ہیں. یہ عوام کو نہیں بتاتے، عوام کو نہیں سمجھاتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم فتاوی رضویہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے اور اس کے اندر جو فتوے موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.